السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے میری عید تیرے سنگ سجنا۔ ناول کی رائٹر ہیں عائشہ مصطفیٰ۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، مدد کرنی ہو اس کی، یار کی ڈھارس بندھانا ہو، بہت دیرینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ وہ اس کے قدم سے قدم ملا کر چلتے ہوئے بہت بے نیازی سے منیر نیازی کی نظم کے چند اشعار دہرا رہا تھا۔ وہ خالہ کے گھر جانا چاہتا تھا۔ امی نے کہا تھا، اسے بتایا تھا کہ لالا رخ بیمار ہے، مگر وہ نہیں جا سکا۔ چہرے پر مایوسی کے ہلکے ہلکے بادلوں کا سایہ تھا۔ تمہیں کیسا لگا ماظر کہ تم نے دیر کر دی ہے؟ ایمان نے اس کی جانب دیکھ کر کہا۔ اس وقت وہ دونوں ساتھ ساتھ تھے۔ نہیں ایمان، میں تو بس یوں ہی میں بہت لاپرواہ ہوں۔ کبھی کبھی کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے۔ میری یہ عادت اچھی تو نہیں ہے؟ وہ خود قیاس آرائی کر رہا تھا۔ تم ایسا کیوں سوچ رہے ہو، بتاؤ نا؟ وہ ضد پر اتر آئی تھی۔ جب تم اداس ہوتے ہو نا تو اچھے نہیں لگتے، وہ غیر ارادتاً ہی بولی تھی۔ اچھا کب کب اچھا لگتا ہوں؟ وہ اب مسکراہٹوں سمیت اس سے مخاطب تھا۔ جب پاگل ہوتے ہو۔ میں تو ہر وقت ہی پاگل ہوتا ہوں، اب کیوں اچھا لگتا ہوں؟ بہت برے لگتے ہو بیتوکی باتیں کرتے ہوئے۔ جب وہ فریش موڈ میں ہوتا تھا تو فضول کی ہانکنے لگتا تھا۔ آپ میرے بارے میں اتنا کیوں سوچتی ہیں ایمان الوی؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا تو وہ چپ چاپ جا کر سائڈ پر بینچ پر جا بیٹھی۔ اتنی دور جا کر کیوں بیٹھ گئی ہو؟ وہ وہیں سے کھڑا مسکرائے جا رہا تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ رہ کر پاگل نہیں ہونا۔ تو کیا ابھی بھی کوئی کسر باقی ہے؟ ایمان نے اس کی جانب گھور کر دیکھا۔ آپ کی خاطر میں حد درجے اسمارٹ ہونے کے باوجود واک کر رہا ہوں۔ آپ ہے کہ مجھے مزید اسمارٹ ہوتا دیکھنا چاہ رہی ہیں۔ بڑی خوش فہمی ہے، ایمان نے کہا۔ اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، میری کزن بہت بیمار ہے، مجھے اس کی خیریت دریافت کرنے جانی تھی، چلیں گی ساتھ؟ آ کر اس کے ساتھ ہی بیٹھتے ہوئے بولا، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ ناراض کیوں ہوتی ہیں ماظر گیلانی؟ سدھر جاؤ۔ اوکے کوشش کروں گا۔ میں لائبریری جا رہی ہوں، کوئی خاص بات ہے تو کرو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں بھی ساتھ چلوں گا آپ کے۔ تنگ نہیں کرو ماظر پلیز، وہ قدرے غصے سے سامنے کھڑی ہو کر بولی تھی۔ اتنے فاصلے پر کھڑا ہوں، باخدا یہ الزام ہے مجھ پر۔ وہ کبھی کبھار لحاظ کو بالائے طاق رکھ کر بولا کرتا تھا اور یہی باتیں اسے غصہ دلانے کے لیے ہوا کرتی تھی۔ اپنی حد میں رہا کرو، وہ اکثر اسے یہی کہتی تھی، جبکہ ماظر مسکرا کر بولا کرتا تھا، اس سے زیادہ حد میں مجھ سے نہیں رہا جاتا۔ وہ دونوں کلاس فیلو تھے۔ ماظر کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا کرتی تھی۔ وہ بلا شبہ دل و جان سے اس کی عزت کیا کرتا تھا، تبھی ایمان نے اس کے اس خلوص کی کبھی تحقیر نہیں کی تھی۔ وہ کہیں بھی ہوتی، ماظر اگر فری ہوتا تو جھٹ سے اس کے پاس پہنچ جایا کرتا تھا۔ کچھ وقت ہوگا آپ کے پاس؟ وہ اس کے اس اپنائیت بھرے لہجے پر مسکرا دیتی۔ کیوں کھانا کھلا رہے ہو آج مجھے؟ وہ خاموشی سے اس کی جانب دیکھ کر بولا۔ میں آپ کو ایسا لگتا ہوں بھلا؟ بے اختیار ہی وہ ہنسی تھی اور ہنستی چلی گئی۔ وجہ اندازے بیاں تھا۔ آپ میری باتوں پر ہنستی کیوں ہیں؟ تم باتیں ہی ایسی کرتے ہو، دو بدو جواب ملا تھا۔ اچھا چلیں باہر چلتے ہیں۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی پیروی کرنی پڑی۔ ماظر پلیز، مجھے یوں ہر وقت ساتھ چلنا پھرنا اچھا نہیں لگتا۔ میری وجہ سے آپ پر انگلی اٹھے، مجھے یہ منظور نہیں۔ اوکے کلاس میں ملتے ہیں، وہ سنجیدہ انداز میں کہہ کر سائڈ سے ہو کر نکل گیا اور ایمان علی سامنے لائبریری کی سیڑھیوں پر نگاہیں جھکائے سوچ میں مگن ہو گئی۔ رات کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں روح و جان میں صحت پرسکون سا احساس جاگزین کیا کرتی تھی۔ گیٹ کے دائیں طرف کو جو سڑک نکلتی تھی گرلز ہاسٹل کو جا ملتی، جبکہ وہیں سے آگے بوائز ہاسٹل اور ڈسپینسری بھی تعمیر کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ میں پروفیسرز کالونی تھی، جس میں یونیورسٹی کے پروفیسرز کو رہائش کی سہولت بھی مہیا کی گئی تھی۔ بہرکیف وہ پورا ایریا ہی بے حد خاموش اور پرسکون تھا۔ شام کے وقت اگر واک کرنے کا اتفاق ہوتا تو ایمان اکثر اپنی فرینڈز کے ساتھ وہ ایریا پیدل چلتے ہوئے دیکھا کرتی تھی۔ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے قریب مین آڈیٹوریم زیر تعمیر تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس آڈیٹوریم کی لوکیشن بہت منفرد اور بے حد خوبصورت تھی۔ اسلامیہ یونیورسٹی کے مین آڈیٹوریم کی خوبصورتی کی مثال کہیں اور نہیں ملتی تھی۔ ڈپارٹمنٹ کے باہر جو گراؤنڈز بنے ہوئے تھے، وہاں پر موجود سبزہ اور گل گراؤنڈ کی دلکشی میں اضافہ کرنے کا باعث تھے اور پھولوں کی قطاریں بے حد بھری معلوم ہوا کرتی تھی۔ ایمان علی نے ہمیشہ خود کو اس معاملے میں خوش نصیب سمجھا کہ وہ اس خوبصورت جگہ کی باسی بنی۔ تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں، میرے دل سے بوجھ اتار دو۔ میں بہت دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو۔ گھر میں کون ہے منتظر، جو فکر ہو دیر سویر کی۔ بڑی مختصر سی رات ہے، اسی چاندنی میں گزار دو۔ وہ اس وقت پریکٹیکل کرنے میں مکمل طور پر بیزی تھی جب ماظر اپنی ٹیبل سے ہٹ کر اس کی جانب آ کر بولا۔ اس کا ہاتھ سلیشن بناتے ہوئے اچانک ہی رکا، مگر وہ اگنور کر کے اپنا کام کرتی رہی۔ میرے لیے کچھ وقت ہوگا آپ کے پاس؟ بہت ہی آرام سے سوال کر کے وہ اسٹول کھینچ کر براجمان ہو گیا۔ نہیں، چلے جاؤ یہاں سے۔
اب تو ضرور بیٹھوں گا۔ وہ کمال ڈٹھائی سے گویا ہوا، کیا کہنا ہے؟ میں بور ہو رہا ہوں مسلسل 2 گھنٹے سے پریکٹیکل کرتے ہوئے۔ کیا بورنگ سبجیکٹ ہے کیمسٹری۔ تو رکھی کیوں تھی؟ دماغ تو خراب تھا۔ کب صحیح ہوگا؟ وہ اب مسکراتے ہوئے دریافت کر رہی تھی۔ آپ سے ملنے کے بعد تو ٹھیک ہونا مشکل لگ رہا ہے۔ تو کسی اور سے رابطہ کرو جو تمہارے دماغ ٹھکانے لگا دے۔ وہ کہہ کر دوسری جانب بنے کاؤنٹر کی جانب بڑھ گئی۔ آپ مجھے تھوڑی سی دیر بھی برداشت نہیں کر سکتی؟ میرے دوست مجھے ہر لمحے برداشت کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ وہ پھر سر پر کھڑا بحث میں الجھا ہوا تھا۔ پلیز ماہی، کام کرنے دو۔ آپ کے لیے کام زیادہ اہم ہے، میں نہیں۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ چونکہ وہ اپنا کام مکمل کر کے آیا تھا اسی لیے اسے ڈسٹرب کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کیوں؟ وہ کبھی جان نہیں پائی۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر جلدی سے بات کرو، اپنی جگہ پر واپس جاؤ۔ وہ یقیناً اسے منانے آیا تھا، اس دن کی بات ادھوری جو رہ گئی تھی۔ انگلی اٹھائے بنا ہی تنبیہ کی گئی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا تھپڑ رسید کر دے۔ یہ آپ نے ناخن کیوں بڑھا رکھے ہیں؟ اس کے خوبصورت تراشیدہ ناخن پر نگاہ پڑتے ہی وہ حیرانی سے پوچھنے لگا۔ تمہارا خون پینے کے لیے۔ اچھا سچ سچ بتائیں، کبھی کسی سے لڑائی کی؟ کبھی لگے کسی کو؟ انداز بہت ہی متجسس تھا۔ ابھی تو نہیں، مگر مجھے لگتا ہے کہ تم نہیں بچ پاؤ گے۔ دور رہنا مجھ سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ… وہ ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے قدرے غصے سے بولی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر مسکرا دیا۔ زہے نصیب، مجھے اور کیا چاہیے؟ واٹ نانسنس۔ اچھا اب چھوڑیے بھی نخرے کرنا، یہاں میرے ساتھ بیٹھیے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ وہ لڑکی دیکھیے کتنی پیاری لگ رہی ہے نا؟ ڈریس بھی کمال کا پہنا ہوا ہے۔ ہاں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بس ایک چیز کی کمی ہے۔ کیا؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگی۔ اگر یہ خود کو ڈانپ لے بلکہ چھپا لے تو کوئی اس کی جانب بری نظر سے تو نہ دیکھے۔ وہ چونک کر اس کی جانب مڑی۔ تو تمہیں بھی تو شرم آنی چاہیے نا، جو بغور مشاہدہ کر رہے ہو۔ میں کیوں نہ دیکھوں جب سارے لڑکے ہی دیکھ رہے ہیں؟ اسے خود کو فکر نہیں تو ہمیں کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں جب لڑکی خود نمائش کی طرح خود کو پیش کرے تو اسے بھی جی بھر کے دیکھو تاکہ اس کا سنگار ضائع نہ ہو۔ خوب تعریف کرو دل کھول کر۔ مجھے تمہارے منہ سے یہ باتیں سن کر اچھی نہیں لگ رہی ہیں۔ میرا ہاتھ اٹھ بھی سکتا ہے۔ سچ ہمیشہ کڑوا لگتا ہے۔ اگر آپ خود کو چھپا سکتی ہیں تو باقی لڑکیاں کیوں نہیں؟ چلو عبایا نہ پہنتے مگر خود کو یوں شو پیس کی طرح تو نہ شو کیا کریں، بخدا ایمان خراب ہوتا ہے۔ وہ اس کی بات پر دل کھول کر ہنستی اگر وہ اس وقت لیب میں نہ ہوتی۔ تم چلے جاؤ یہاں سے پلیز۔ اوکے پھر ملتے ہیں۔ شاید اسے بھی خیال آ گیا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ سلوی نے اس کے جاتے ہی پوچھا۔ بخدا ایمان خراب ہوتا ہے۔ اس کی بات یاد کر کے وہ بے تحاشا ہنسی۔ سلوی نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی جانب دیکھے گئی۔ ہمیں محتاط رہنا چاہیے، کبھی کبھار ہم لاشعور میں جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے شعور میں آ کر کچھ اور ہی معنی دے جاتا ہے۔ کہہ کر وہ پھر سے اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ تم دونوں ہی پاگل لگتے ہو مجھے، اور زیادہ فری مت ہونے دیا کرو، اسے زہر لگتا ہے مجھے ہر وقت اس کا تمہارے ارد گرد رہنا۔ کہہ کر وہ واش بیسن کی جانب بڑھی جبکہ ایمان علی سوچوں میں گم تھی۔ آپ سیمسٹر سسٹم کے خلاف ہیں یا اس کے حق میں؟ کلاس آف ہونے کے بعد اسٹوڈنٹ کے آپس میں گفتگو شروع ہو گئی تھی، شاید کہ یہ موضوع زیر بحث لانا بے حد ضروری تھا۔ اس بارے میں لڑکوں کی رائے لڑکیوں سے بہت مختلف رہی تھی۔ لڑکیوں کے مطابق یہ سسٹم بے حد ہی اچھا تھا، ان کے مطابق جو کم پڑھنا پڑتا تھا، اور یہ بات حقیقت بھی تھی کہ سیمسٹر سسٹم اس لحاظ سے بہت مفید ثابت ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹ اسی فیصد مارکس میں بآسانی لے سکتے تھے، مگر لڑکوں کے نزدیک یہ صرف لڑکیوں کے لیے ممکن تھا۔ لڑکوں کو میل ٹیچرز کسی طور اہمیت نہ دیتے تھے، ساری کی ساری توجہ فیمیل اسٹوڈنٹ کے سپرد ہو جایا کرتی تھی، اور اسی لیے کلاس بھر کے لڑکوں کے چہروں پر محض اداسی اور تلخی چھا جایا کرتی تھی۔ ایمان علی نے ان کے ویوز بغور سنے تھے۔ اسے حیرت اس بات کی ہوئی تھی کہ ماظہر نے کوئی خاص ویو نہیں دیا تھا۔ پچھلے دنوں ایک ڈیبیٹ بھی منظر عام پر آئی، ذہین ہونا حسین ہونے سے بہتر ہے، جس پر لڑکوں نے دل کھول کر اپنے اندر کی بھڑاس نکالی تھی۔ حسن نہ ہوتا تو نمبر کیسے ملتے؟ یہ حسن ہی تو ہے جو آج کل لڑکیاں سیمسٹر سسٹم میں پوزیشن لینے پر تلی ہیں۔ اس کا مطلب ہے ذہین ہونا حسین ہونے سے بہتر ہے، جبکہ لڑکیوں نے اس کی تردید کرتے ہوئے اپنے نظریات پیش کیے تھے۔ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، لیلی مجنوں نظر آتی ہے، مجنوں لیلی نظر آتا ہے۔ کیوں ماہی، تم ایک ہی بکواس پر کیوں اڑے ہوئے ہو کہ لڑکیوں کے مارکس ان کے حسن کی وجہ سے آتے ہیں؟ ایسا بالکل نہیں۔ اگر کوئی پیپر خالی چھوڑ کر آ جائے، کون ہے جو اسے نمبر دے گا؟ تم لڑکے اپنی گھٹیا سوچ درست کر لو۔ وہ واضح طور پر غصے میں لڑنے کے لیے تیار تھی۔ آپ اپنے حسن کا فائدہ نہیں اٹھاتی تو کیا کوئی اور بھی اس بات سے محروم رہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ حقیقت نظر آتی ہے، چلتی پھرتی محسوس ہوتی ہے۔ آنکھیں بند کر لینے سے آپ حقیقت کیسے بدل سکتے ہو؟ ان دنوں رزلٹ کے بعد صرف یہی ٹاپک تھا جو سر عام تو نہیں مگر دوستوں کے درمیان ضرور ڈسکس ہوا کرتا تھا۔ وہ اس نظام سے اس قدر فیڈ اپ ہو گئی تھی کہ اب حقیقت اور جھوٹ کو پہچاننے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ ایک طالب علم جو اپنی محنت کے بلبوتے پر اتنے سال پڑھ کر
ماسٹرز لیول پر پہنچے، وہاں اس کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں ہوں، یہ اس کے لیے کس قدر دکھ کی بات ہوگی۔ حقیقت کیا تھی؟ حقیقت چھپی ہوئی نہیں تھی، مگر بیان کرتے ہوئے قدر جھجک کا سامنا تھا، الجھنوں کا شمار ناممکن لگتا تھا۔ ایک تعلیمی ادارے پر آنچ آئی یہ اسٹوڈنٹ کے لیے شرم کا باعث ہونا چاہیے، مگر حقیقت سے منہ نہیں موڑا جا سکتا تھا۔ سیمسٹر سسٹم میں سارے نمبرز اساتذہ کے ہاتھ میں تھے، کوئی کس طرح سے مارکنگ کرتا کوئی بھی پوچھنے کا مجاز نہیں تھا۔ یونیورسٹی میں چونکہ زیادہ تر میل پروفیسر ہی تھے، اسی لیے زیادہ تر اسٹوڈنٹس یہی سوچتے اور سمجھتے تھے کہ جو لڑکیاں پروفیسرز کے آگے پیچھے پھرتی ہیں وہی اچھے نمبرز لینے کی حقدار ہوتی ہیں۔ یہ بات بلا شبہ افسوس کا ہی باعث تھی۔ تعصب ہی نہیں، شرم بھی آتی تھی یہ سوچ کر کہ تعلیمی ادارے میں بھی اس طرح کے افیئرز چل سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ لڑکیاں خود دوسری لڑکیوں کے بارے میں بہت آرام سے یہ کہہ دیتی تھیں کہ پروفیسر کے آگے پیچھے پھرنے والے اسٹوڈنٹس چاہے وہ میل اسٹوڈنٹ ہو یا فیمیل کامیاب رہتے ہیں۔ سفارش کا یہ نیا رول چونکا دینے والا تھا۔ اگر عجیب لگا تھا تو ایمان علی کو۔ ماظر کی باتیں جھوٹ تو نہیں تھی، وہ جو ہر لمحے کرتا رہتا تھا کوئی نہ کوئی بات باور کروا جاتا۔ وہ بے سبب تو نہیں الجھا رہتا تھا، اسے سچ بولنے کی ہی نہیں اسٹریٹ فارورڈ رہنے کی بھی بیماری تھی۔ اشعار میرے یوں تو زمانے کے لیے ہیں، کچھ شعر فقط ان کو منانے کے لیے ہیں۔ اب یہ بھی نہیں ٹھیک کہ ہر درد مٹا دیں، کچھ درد کلیجے سے لگانے کے لیے ہیں۔ وہ پوری طرح سے کتاب پر جھکی، اس میں لکھے ہوئے لفظوں کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب ماظر کی تشریف آوری اور شعر کہنے سے اس کا تسلسل ٹوٹ گیا تھا۔ یہ علم کا سودا، یہ رسالے، یہ کتابیں ایک شخص کی یادوں کو بلانے کے لیے ہیں۔ وہ اس کی بے تکی شاعری پر الجھی، پھر کتاب سائیڈ پر رکھے اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ بخدا آپ کے بنا دل نہیں لگتا۔ تو میں کیا کروں؟ دل کو سمجھانے کا سماع کیجیے، مجھ سے باتیں کیجیے، میں آپ کی میٹھی میٹھی باتوں کی چھاؤں میں عمر بتانا چاہتا ہوں۔ تمہیں کوئی بیماری ہے جو ہر وقت شعر ہی پڑھتے رہتے ہو؟ آپ سے ملنے کے بعد ہی میرا یہ حال ہوا ہے۔ جھوٹ سے نفرت ہے مجھے، تم پہلے ہی پاگل تھے اب نہیں ہوئے۔ کافی زوردار لہجے میں وہ بولی، وہ کہکہ لگا کر ہنس دیا۔ آپ کی یہی باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں، آئندہ نہیں کروں گی ایسی باتیں، وہ بے اختیار کہہ کر کتاب کھول کر بیٹھ گئی۔ لائبریری میں یوں تو اور بھی بہت سے لوگ تھے، مگر جس ٹیبل پر وہ بیٹھی تھی وہاں پھر دونوں کے علاوہ کوئی نہ تھا، مگر اسے یہ توقع تھی کہ ان دونوں کی فضول باتوں سے باقی لوگ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ آپ فری ہو تو گھر چلیے، امی حضور نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ وہ ایک بار پہلے اس کی فیملی سے مل چکی تھی، بہت ہی نائس لوگ تھے، مگر ماظر کس پر گیا تھا وہ آج تک سمجھ نہیں پائی۔ پھر کبھی سہی، ابھی بہت کام ہے۔ اے دل چلے گا نہ اب کوئی بہانہ، گوری کو ہوگا ساجن کے گھر جانا۔ ماتھے کی بندیا کیا کہتی ہے رے سن سن، ساجن جی گھر آئے دلہن جی شرمائے۔ وہ اپنے ہی مخصوص اسٹائل میں گنگنانے لگا۔ مذاق بھی ایک حد تک اچھا لگتا ہے ماظر گیلانی، اپنے حدوں میں رہنا سیکھو اور سدھر جاؤ، ہر وقت یہ بچپنا اچھا نہیں لگتا پلیز۔ اوکے ٹھیک ہے، اگر آپ کو میرا یوں اپنائیت دکھانا برا لگتا ہے تو آئندہ آپ سے بات تک نہیں کروں گا، مگر یاد رکھیے آپ مجھے ہر حال میں پسند ہیں۔ تو بھلے میں آپ کو برا ہی کیوں نہ لگوں۔ وہ بہت سنجیدہ چہرہ لیے سامنے تھا، اکثر وہ خاموشی کا نیا روپ دھارنے کی کوشش کرتا تھا، سنجیدگی اس کے چہرے پر ذرا بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ حیرانی سے اسے لائبریری سے جاتا دیکھتی رہی۔ کب سدھرو گے ماہی؟ وہ پریشانی سے سوچنے لگی۔ پھر کئی دنوں تک ماظر اپنے کام میں بزی رہا، لیکچر کے بعد پریکٹیکل اور پھر واپسی۔ وہ 2-3 دن تک پاس سے اجنبی بن کر گزر جاتا۔ وہ مسکرا کر دیکھتی، مگر وہاں پر اپنائیت کا کوئی صرہ نہ ملتا۔ ناراض کیوں ہو؟ کمپیوٹر کے آگے اسائنمنٹ بناتا دیکھ کر وہ قریبی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ میں کون ہوتا ہوں آپ سے ناراض ہونے والا؟ یہ بھی ٹھیک بات ہے، مگر پھر بھی کوئی وجہ تو بتاؤ۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے گھر آنے سے انکار کیا تبھی وہ غصے میں تھا۔ تمہارے چہرے پر سنجیدگی اچھی نہیں لگتی، مان کیوں نہیں لیتے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ آپ کو میری فکر کب سے ہونے لگی؟ وہ اب اس کی جانب حیرانی سے دیکھتے ہوئے مخاطب تھا۔ اس کے انداز میں کچھ تو ایسی بات تھی جو وہ حیرانی سے ماظر کی جانب دیکھے گئی۔ ابھی وہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی جب ماظر کی نگاہ بے اختیار داخلی دروازے کی جانب اٹھی تھی۔ پل بھر کو تو نگاہیں ساکت رہ گئی تھی۔ سمعان بخاری۔ اور اگلے ہی پل ماظر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس سے بغل گیر ہوا تھا۔ میرا یار آ گیا اور مجھے بتایا ہی نہیں۔ ایمان علی دونوں کو دعا سلام کرتے ہوئے دیکھتی رہی۔ آؤ تمہیں اپنی بہت اچھی دوست سے ملواتا ہوں۔ وہ سمعان بخاری کو لے کر ایمان کے پاس ہی چلا آیا تھا۔ سمعان یہ ہیں ایمان علی، میری کلاس فیلو اور بہت اچھی دوست بھی، اور ایمان یہ ہیں سمعان بخاری، میری سب سے بہترین دوست۔ فرق یہ ہے کہ سمعان پی ایچ ڈی کر رہا ہے اور میں ماسٹرز۔ وہ کچھ سوچ کر مسکرا دیا تھا۔ ایمان علی نے بہت اخلاق سے سلام دعا کی رسم نبھائی، جبکہ دوسری جانب انداز بہت سرسری سا تھا۔ خوشی ہوئی نا ان سے مل کر؟ ماظر بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے بولا تھا۔ اس میں خوشی کی کون سی بات ہے؟ بے اختیار ہی سمعان بخاری کی زبان سے وہ الفاظ ادا ہوئے، اگلے ہی لمحے وہ اپنے لہجے پر قابو پاتے ہوئے بولا، پہلی بار ملنے پر خوشی کیسی؟ وہ مسکرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایمان سے مزید کھڑے ہونا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ آئی تھنک کینٹین پر چلتے ہیں، ماظر نے جیسے اس کی رائے چاہی۔
نہیں مجھے کچھ کام ہے، تم لوگ چلے جاؤ۔ ارے نہیں، آپ نہیں جائیں گی تو ہم کس طرح سے جا سکتے ہیں؟ چلیے آج میں آپ کی مہمان نوازی کیے دیتا ہوں۔ اب وہ مروت نبھا رہا تھا یا رشتہ داری کا کوئی سرا نکال رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ نو تھینکس، کسی اور کو لے جائیں۔ آئی ہیو نو ٹائم فار یو۔ سامان بخاری نے غصے سے جاتی ہوئی ایمان کی جانب دیکھا، وہ بھی اپنی بے عزتی کا بدلہ بخوبی لے چکی تھی۔ ایمان میری بات تو سنو۔ مظہر اسے آوازیں دیتا رہ گیا مگر وہ نہیں رکی۔ واٹ از دس؟ وہ حیرانی سے دریافت کر رہا تھا۔ تم اس سے اس طرح سے بات کیوں کر رہے تھے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں جانتا ہوں تمہیں لڑکیوں سے چڑ ہے، لڑکیوں سے نفرت ہے، مگر وہ عام لڑکیوں کی طرح نہیں ہیں۔ مظہر کی بات نے اس پر کوئی اثر نہ کیا تھا۔ آئی ڈیم کیئر، فارگیٹ اٹ۔ کیا لگتی ہے وہ تیری جو تو اس کے لیے مجھ سے ایسی باتیں کر رہا ہے؟ سامان کو اچھو لگ گیا، تیزی سے روک کر اس کے سامنے آ کر پوچھا، مگر وہ لاپرواہی سے بولا، مجھے حیرانی ہے تو ایک لڑکی کے لیے مجھ سے اس زبان میں بات کر رہا ہے، کیوں؟ سامان کبھی کبھی کیوں کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ اس بات کا کیا مطلب تھا؟ سامان بخاری کچھ نہ سمجھ سکا، مگر یہ ضرور ہوا تھا کہ بات تبدیل کر کے وہ لوگ اپنی باتوں میں مگن ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ کئی دنوں سے مظہر اور ایمان علی کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہو سکی تھی۔ کلاس آف ہوتے ہی وہ کامن روم کو جو نماز وغیرہ کے لیے مختص کیا گیا تھا سلویٰ کے ساتھ وہاں چلی جایا کرتی تھی یا پھر کینٹین سے کچھ کھا لیا کرتی تھی۔ اداس کیوں ہو؟ یوں ہی اسٹڈی کی ٹینشن ہے نا؟ صرف تمہیں ہی نہیں ہے، ہم سب کو بھی ہے۔ سلویٰ سے وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کہہ سکی تھی۔ گھر میں تو سب خیریت ہے نا؟ ہاں ہاں اللہ کا شکر ہے، تم پریشان مت ہو، وہ مسکراتے ہوئے اسے تسلی دے گئی۔ ایمان اگر فری ہو تو مظہر کی بات سن لو۔ سلویٰ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے وہ کامن روم سے باہر نکل رہی تھی جب دانیہ نے پاس سے گزرتے ہوئے کہا، ان دنوں یونیورسٹی کا کوئی فنکشن ارینج کرنا تھا، وہ اور مظہر آرگنائزیشن میں تھے۔ اسے ایک دو دن سے اس بات کا مکمل اندازہ نہ تھا کہ کام کس حد تک ہوا ہوگا۔ فنکشن میں ڈرامے اور خاکے وغیرہ کے ساتھ ساتھ بحث و مباحثے کا ایک سیگمنٹ بھی رکھا گیا تھا۔ کہاں تھی آپ؟ میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ ابھی لیب میں داخل ہوئی تھی کہ مظہر اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولا، کیوں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی منہ سے نکل گیا، دماغ جو خراب ہے میرا۔ ٹھیک کرواؤ، میں برداشت نہیں کر سکتی۔ جی نہیں، آپ ہی کو برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ حیرانی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آپ کے علاوہ کسی میں اتنا ضبط جو نہیں ہے، پھر اب آرگنائزر میں۔ میں آپ کو اپنی محسن نہ سمجھتا ہوں۔ پٹو گے مجھ سے؟ اب فضول باتیں چھوڑو اور کام کی بات کرو۔ گھر کب چلیں گے؟ امی آپ کا کب سے پوچھ رہی ہیں۔ وہ اس کی شرارت پر حیران تھی۔ یہ وقت ہے ان باتوں کا؟ کب کیا کروں ایسی باتیں؟ وہ آہستہ سے قریب آ کر بولا، ماہی۔ یک دم سے وہ چیخی۔ غصہ پہلے بھی تھا مگر اب زیادہ بڑھ گیا تھا۔ دھیرج، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ اتنا غصہ کیوں کرتی ہیں؟ وہ کیا بتاتی؟ غصہ تو کسی اور بات پر تھا، ورنہ مظہر نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جس پر وہ مشتعل ہو جاتی۔ تم ہر وقت میرے سامنے آیا کرو، اور اس وقت تو قطعاً نہیں جب میں غصے میں ہوا کروں۔ وہ اب آرام سے بات کر رہی تھی۔ اچھا چلیے کچھ ٹھنڈا پیتے ہیں۔ اسے ہر وقت نہ جانے کیوں محض ایمان کی فکر رہتی تھی۔ ایکسکیوز می۔ سامان کی آواز پر دونوں نے ہی چونک کر دیکھا۔ یو آر ایکسکیوزڈ۔ مظہر نے مسکراتے ہوئے رخ اس کی جانب موڑا اور ایمان دوسری جانب مڑ گئی، اور اس بات کو سامان نے بھی محسوس کیا، مگر اسے کوئی فرق پڑتا ہی کب تھا۔ ہفتے کا دن تھا اور وہ گھر پر ہی تھی۔ امی کچن میں کڑھی بنانے میں مصروف تھے۔ عبداللہ اور وہ ٹی وی پر اپنا فیورٹ پروگرام دیکھ رہے تھے، جبکہ اسماء حسبِ شوق اپنا سوٹ سینے میں مگن تھی۔ اسے بہت شوق تھا نئے نئے ڈیزائن بنانے کا، حالانکہ وہ بی اے کی اسٹوڈنٹ تھی، مگر ساتھ ساتھ گھریلو ذمہ داریاں اور کئی شوق اور بھی پال رکھے تھے۔ ان کے گھر کے ساتھ ہی پھپھو کا گھر بھی اٹیچ تھا۔ پھپھو کے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد یہاں آ کر رہائش پذیر ہو گئی تھی۔ ایمان کے ابو ویسے بھی اپنی بہن سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان کے 3 بچے تھے، بڑا بیٹا سامان حیدر، چھوٹا زمان، اور تیسرا بیٹا جو سب سے چھوٹا اور سب سے جولی تھا، اس کا نام نعمان حیدر تھا۔ پھپھو نے اپنے تینوں بچوں کی پرورش بہت ہی اچھے انداز میں کی تھی۔ سامان کی خواہش یہی تھی کہ وہ بیرون ملک جا کر تعلیم حاصل کرے۔ سامان نہ صرف یونیورسٹی میں اپنی تعلیم مکمل کر رہا تھا بلکہ اپنے فادر کا بچا کچا بزنس بھی بخوبی سنبھال رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ بہت ہی اچھی طرح سے سیٹل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ داؤد الوی نے اس کی بہت مدد بھی کی تھی، جس کے لیے وہ ہر وقت ان کا مشکور رہتا تھا۔ ابھی پچھلے دنوں ہی وہ اپنے بزنس کے سلسلے میں 2 ہفتے کے لیے بیڈفورڈ فورٹ گیا تھا۔ مظہر اور سامان بہت پہلے کے دوست تھے۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ مظہر اور سامان کی دوستی ایمان کے سامنے اس کی صورت میں آئی تھی۔ سامان اور ایمان علی کبھی بھی کسی صورت ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، یہ بات بچپن سے ہی طے تھی۔ ایمان کو شروع سے ہی سامان حیدر سے چڑ تھی۔ جبکہ وہ بچپن میں اس سے کھلونے چھین لیا کرتا تھا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، تو سامان اسے کسی نہ کسی بہانے رلا دیا کرتا تھا۔ ایمان نے کبھی نہیں چاہا کہ وہ اس کے سامنے رہے، اس کا بس چلتا تو رشتہ داری سے بھی منحرف ہو جاتی۔ وہ جب ہر بار ہر لمحے ایمان کو ڈیگریڈ کرنے کے بارے میں سوچا کرتا تھا
تو ایمان وہ بھی کبھی بھی سامان کے بارے میں پازیٹیو نہیں سوچ سکی تھی۔ اچھا خاصا بزنس کرتے کرتے جب وہ اسی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کرنے کی غرض سے آیا تو ایمان کا بس نہ چلتا کہ اسے شوٹ ہی کر دے۔ پھر ماظر اور سامان کی دوستی کے بارے میں سوچ سوچ کر وہ کڑنے لگی تھی۔ اچھی خاصی دوستی چل رہی تھی دونوں کے درمیان۔ اب وہ ماظر سے بات کرتے ہوئے بھی ڈرتی تھی۔ ہجر میں خون رلاتے ہو، کہاں ہوتے ہو، لوٹ کے کیوں نہیں آتے ہو، کہاں ہوتے ہو، جب بھی ملتا ہے کوئی شخص پہاڑوں جیسا مجھ کو تم کیسے بلاتے ہو، کہاں ہوتے ہو۔ وہ سلویٰ کے ساتھ کوئی ٹاپک ڈسکس کر رہی تھی یونیورسٹی کے لان میں بیٹھ کر جب ماظر وہیں قریب بیٹھے ہوئے بولا۔ سلویٰ نے کہکہ لگایا مگر ایمان چپ چاپ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے بنا دن کیسے گزرتا ہوگا، مجھ کو لگتا ہے میرا دوست بے چین رہتا ہوگا۔ مسٹر ماظر اتنی خوش فہمی اچھی نہیں ہوتی۔ ناراض مجھ سے؟ وہ اب اس کی جانب بغور دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں ماظر ایسی بات نہیں ہے، بس ویسے ہی۔ چلیے آپ میرے ساتھ، وہ یکدم سے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ ایمان نے تیزی سے ہاتھ چھڑایا تھا اور غصے میں بولی، اپنی حد میں رہا کرو، میں اب روٹھ گیا تو مانوں گا نہیں۔ وہ شرمندہ بالکل نہیں ہوا تھا بلکہ ناراضگی سے بولا تھا، کیا ہو گیا ہے تمہیں ایمان، پہلے تو ایسی نہ تھی۔ سلویٰ نے آہستہ سے پاس آ کر کہا۔ سچ تو تھا کہ وہ سامان کی وجہ سے خاصی محتاط ہو گئی تھی کہ کہیں وہ کچھ کہہ نہ دے۔ پہلے تو وہ اس کی ہر بات سہ جاتی تھی، اب ایسا ناممکن تھا۔ تمہارے پاس کرنے کو اور کچھ نہیں ہے جو یہاں بیٹھ کر ٹائم ویسٹ کر رہے ہو؟ نہیں ہے کچھ اور کرنے کو، سامان بھی آج کل نہ جانے کہاں کہاں بیزی رہتا ہے۔ جب بھی دیکھو لڑکیوں میں گھرا نظر آتا ہے۔ میں کیا کروں، میرا کیا قصور ہے، میں بھی تو انسان ہوں۔ آپ چلیے میرے ساتھ، مجھے آپ کے ساتھ کینٹین جانا ہے۔ اب کے بار بے اختیار مسکان ہونٹوں پر بکھر گئی۔ تم مجھ پر اپنے نام کا لیبل لگانا چاہتے ہو، دماغ خراب ہے تمہارا؟ قدرے سنجیدگی مگر آرام سے کہا۔ یہی سمجھ لیجیے، مگر پلیز چلیے، مجھے آپ سے کچھ اہم باتیں ڈسکس کرنی ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ ماظر یوں ہی اس کی جان نہیں چھوڑے گا، سو اس کے ساتھ چل پڑی۔ ایک بات بتائیے، لڑکیاں سب سے زیادہ کون سی فیشل کریم بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں؟ سوال غیر متوقع تھا۔ وہ حیرانی سے بس منہ ہی دیکھتی رہ گئی۔ اتنی دلچسپی کیوں لیتے ہو لڑکیوں میں؟ تو اور کیا لڑکوں میں لیا کروں؟ اب کے بار بھی سوال بس ایسا ہی تھا۔ تم کب بدلو گے ماہی؟ وہ اب پہلے کی سی ٹون فیس میں بولی۔ اچھا لگتا ہے آپ کے منہ سے ماہی، قسم سے۔ وہ یکدم سے قریب ہو کر بولا، بکو مت، مجھے تو تمہارا نام لینا ہی برا لگتا ہے، بدل لو۔ لڑکیاں مرتی ہیں میرے نام پر۔ واہ کیا نام ہے ماہی۔ ہاں بہت مزہ آتا ہے جب کہتی ہیں ماہی بائی۔ وہ ہنستی چلی گئی۔ آپ میرے ارمانوں پر پانی کیوں پھیر دیتی ہیں؟ تمہارے ارمان ہی ایسے ہیں۔ ہنستی رہا کرے، اچھا لگتا ہے۔ وہ آج پتہ نہیں کس موڈ میں تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ پھر کبھی بتاؤں گا، ابھی وقت نہیں ہے۔ اچھا وہ یاد ہے آپ کو ہماری کلاس کی ہیروئن؟ واٹ، کس کی بات کر رہے ہو؟ وہی جو سروں کے آفس میں پائی جاتی ہے محترمہ۔ اس نے تمہیں کیا کہا ہے؟ فکر مت کریں، مجھے وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ کل سے وہ سرمد کے ساتھ ساتھ نظر آ رہی ہے، لگتا ہے سرمد کی خیر نہیں۔ جیلس کیوں ہوتے ہو؟ جلتی ہے میری جوتی۔ بس مجھے وہ لڑکی زہر لگتی ہے، میرا بس نہیں چلتا ایمان سے کہ میں کیا۔ وہ محظوظ ہوتے ہوئے بولی، اس کا قتل کر دوں؟ حیرت ہے، اچھی خاصی خوش شکل ہے، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کم آن ماظر، آلویز تھنک پازیٹیو۔ تمہیں ماہی جو کہتی ہے، خوش ہونا چاہیے تمہیں الوینا صاحبہ سے۔ اس نے میری ساتھ اچھا نہیں کیا ایمان۔ الوی صاحبہ، تم جانتی ہو اچھی طرح، بدلہ لوگے اس سے پاگل۔ وہ اسے سمجھانے لگی، دیکھنا کرتا کیا ہوں۔ وہ بس حیران تھی کہ اس ماظر کو ہوا کیا ہے۔ جو خواتین کی عزت نہیں کرتے ماظر، وہ لوگ دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، ہمیشہ یاد رکھنا۔ ان خواتین کی عزت کی جاتی ہے جو عزت کے قابل ہوتی ہیں۔ اچھا اب بکواس بند کرو، میں چل چل کر تھک گئی ہوں۔ ابھی ایمان نے یہ کہا ہی تھا کہ سامنے سے گاڑی آتی دکھائی دی۔ دونوں کی نگاہ یکدم ہی اٹھی تھی۔ سامان کے ساتھ کوئی بہت خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی۔ اوہ میرا یار بڑا لکی ہے، سامان نے اس کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا تھا۔ ماظر نے بھی بڑے سٹائل سے جواب دیا، اوکے میں چلتی ہوں۔ اب وہ مزید ٹھہر نہیں سکتی تھی، سو ایکسکیوز کر کے آگے بڑھ گئی۔ وہ چپ چاپ اسے جاتا دیکھتا رہا۔ کئی سوچیں دل و دماغ کو بے چین کرنے لگی تھی، کئی خیالات بےتاب کرنے کو ذہن میں امڑنے لگے تھے۔ کہو وہ خواب کیسا ہے جو تمہاری پر امید آنکھوں میں کبھی پنپتا رہتا تھا، اور جس کے خمار میں تم کو ساری دنیا حقیر لگتی تھی، بے توقیر لگتی تھی، سوائے خوابوں کے اس شہزادے کے جس کو تمہیں آسائشوں بھری زندگی دینے آنا تھا۔ کہو اب بھی وہ شہزادہ تمہارے خواب اور خیال میں رہتا ہے، یا کوئی پچھتاوا گردش حال میں رہتا ہے؟ وہ اس خوبصورت نظم کو پڑھتی جا رہی تھی، ذہن میں وہ چہرہ آن موجود ہوا تھا جسے دیکھنے کے بعد جیسے دل اور روح میں اطمینان سرایت کر جایا کرتا تھا، جسے شاید اس بات کی پرواہ تک نہ تھی کہ وہ اسے کتنا اور کس طرح سے سوچتی ہے۔ کہو کیا اب بھی تم کو ماہتاب کہتا ہے، صدف، سیب اور گلاب کہتا ہے، یا کسی اجنبی آواز کو ترستی رہتی ہو؟ یہ نظم اسے برتھڈے کارڈ پر لکھ کر
گفٹ کی گئی تھی، جسے پڑھ کر آنکھوں سے بے اختیار اشک جاری ہو گئے تھے۔ اس سے بڑھ کر مجبوری اور کیا ہو سکتی تھی کہ وہ سنگ دل جہاں اس کے بارے میں جان نہیں سکا تھا، وہ تو لاپرواہی کی ساری حدیں طے کرنے کا اختیار رکھتا تھا۔ اس لمحے وہ اس کے روم میں کھڑی تھی، سامنے دیوار پر دشمن جاں کی بے حد خوبصورت تصویر آویزاں تھی۔ وہ بس اسی کی جانب دیکھے جا رہی تھی۔ ڈائری جو ایک سائڈ پر دراز تھی، اسے کھولنے کی چاہ تو تھی مگر ہمت نہ پڑتی تھی۔ ایسا ہو بھی جاتا ہے اکثر جانا، ہم بے سبب صعوبتوں کی منزلوں کے مسافر ہو جائیں، تمہاری انگت چاہتوں کے سمندروں کی خواہش میں کھو جائیں۔ محبت ہم سفر کرنے کی غرض سے چپ چاپ بس اپنی ذات میں گم جانا، بے سبب ہی طلسماتی دنیا میں رہنے لگی۔ ایسا ہو بھی جاتا ہے اکثر جانا، تمہیں پانے کی غرض سے جانا، تمہیں مانگتے ہیں رب سے جانا، تم جان جاؤ گے کب، تم پاس آؤ گے کب، تم ہمیں سمجھ پاؤ گے کب۔ ارے آپ یہاں کھڑی ہیں محترمہ بائے، خالہ جانی آپ کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ وہ بے اختیار تیزی سے مڑی، وہ اس قدر اچانک اندر آیا تھا کہ اس کے رہے سہے حواس بھی گم ہونے کو آئے تھے۔ گل لالہ خیریت تو ہے، پریشان کیوں ہو؟ وہ اپنی سوچوں کے حصار میں یکدم ہی باہر آئی کہ اس کے چہرے پر جو ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ آپ اتنی اچانک آئی، میں ڈر گئی۔ تو وہ اپنے وارڈروب سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا اور پشت گل لالہ کی جانب تھی۔ چھوٹی سی بچی تو نہیں ہو جو ڈر جاؤ؟ اینی وے خالہ ماں کہہ رہی ہیں کہ تم بھی میرے ساتھ گاؤں جانا چاہتی ہو، میرا نہیں خیال تمہاری وہاں کوئی ضرورت ہوگی۔ اب وہ اس سے مشورہ مانگ رہا تھا یا حکم دے رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ماہی، ماظر نے اس کی جانب یکدم ہی دیکھا، آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے وہ معصوم اور موہنی سی صورت کو دیکھتا رہ گیا۔ تیزی سے آنکھیں چرا کر سائڈ پر نگاہیں کر لی، انجانی سی سچویشن درپیش تھی۔ تم جاؤ خالہ ماں کے پاس، جیسے وہ کہیں۔ وہ کہہ کر وہ چینجنگ روم کی جانب بڑھ گیا اور گل لالہ بھی وہاں مزید کھڑی نہیں رہ سکی۔ نیچے ڈائننگ ہال میں کافی رونق کا سما تھا۔ افرا سیاب بھائی، خالہ ماں، امی اور تانیہ کے ساتھ ساتھ مجاہد گیلانی اور رشید صاحب بھی براجمان تھے۔ افر سیاب ماظر کے بڑے بھائی اور بہت اچھے بزنس مین بھی تھے، جبکہ سجاد گیلانی پولیٹکس میں تھے۔ ماظر بھی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بزنس جوائن کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ گل لالہ اور تانیہ دو بہنیں تھیں، سلمیٰ بیگم اور رشید صاحبہ کے دو ہی بچے تھے، جبکہ نوشابہ بیگم اور سلمیٰ بہنیں تھیں۔ ماظر کی نانی ماں گاؤں میں مقیم تھی، دو ماموں اپنی فیملی کے ساتھ وہیں پر رہائش پذیر تھے، اچھی خاصی زمینیں تھیں، کاروبار تھے، اپنے آبائی گھر کو چھوڑنے کا کسی طور ان کا جی نہیں چاہتا تھا۔ ان دنوں نانی ماں کی طبیعت خراب تھی، سبھی باری باری ان کی بابت دریافت کر چکے تھے۔ ماظر ان دنوں کچھ فارغ تھا تو گاؤں جانے کا پلان بنا لیا۔ اس نے سامان اور ایمان کو ساتھ لے جانے کا شوق رکھا تھا۔ سامان کو تو کوئی اعتراض نہ تھا مگر ایمان سے اس نے ابھی پوچھا نہیں تھا۔ میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ اگلے ہی روز وہ اسے لائبریری میں ملا۔ نہیں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس بھی نہیں ہے، ریئلی بہت ضروری بات ہے، وہ بہت آرام سے کہہ کر کرسی گھسیٹتا ہوا بیٹھ گیا۔ کبھی زندگی میں محبت ہوئی ہے آپ کو؟ کیوں، تمہیں ہو گئی ہے کیا؟ وہ بہت متجسس لہجے میں اس سے دریافت کر رہا تھا۔ نہیں، میں تو یوں ہی پوچھ رہا ہوں۔ کیوں پوچھ رہے ہو، بتاؤ گے نہیں؟ وہ ابھی جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ الوینا اسے اپنی سمت آتی دکھائی دی۔ حلق تک ذائقہ منہ کا کڑوا سا محسوس ہونے لگا۔ ہائے ماہی، کیسے ہو؟ میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ بیٹھو الوینا، وائی ناٹ؟ جواب ایما نے دیا۔ وہ تو بس چپ چاپ ایمان کو دیکھتا رہ گیا۔ میں نے سنا ہے کہ تم اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنا بزنس جوائن کرو گے۔ گریٹ ماہی، تم بہت لکی ہو۔ وہ خواہ مخواہ میں ہی خوش ہو رہی تھی۔ ماں، میں تمہیں بہت بلندیوں پر دیکھنا چاہتی ہوں۔ مائی بیسٹ وشز آر ود یو۔ تھینکس، ویسے مجھے یہ مکاریاں پسند نہیں ہیں۔ تم میرے ایموشنز کی توہین کر رہے ہو ماہی۔ تم کیا ہو الوینا ملک، میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، تم جیسی لڑکیوں کو میں منہ لگانا پسند نہیں کرتا۔ ماہی پلیز شٹ اپ الوینا ملک، تم چلی جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں اپنا ضبط کھو دوں۔ تم وہی ہو جو میرا کیریئر برباد کرنا چاہتی ہو، تم جیسی لڑکیاں زہر لگتی ہیں مجھے۔ وہ انگلی اٹھاتا ہوا غصے سے بول رہا تھا۔ دیکھ لوں گا تمہیں کب تک مجھ سے دور بھاگو گے۔ اصل داستان ہی یہی تھی کہ وہ ماظر گیلانی کو حاصل کرنا چاہتی تھی، پھر اس کے لیے اسے جو مرضی کرنا پڑتا وہ کرنے کے لیے تیار تھی، اور اس کے لیے وہ جو ہتھ کنڈے اپنا رہی تھی، اس سے ماظر کا کیریئر بھی داؤ پر لگ سکتا تھا۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی جا چکی تھی اور وہ ماظر جس سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ایمان جو دونوں کی گفتگو اب تک چپ چاپ سن رہی تھی، اس کے جاتے ہی ماظر کی جانب دیکھ کر کول ڈاؤن ہونے کا کہہ گئی تھی۔ پلیز ماہی چلو یہاں سے، وہ اس کا بازو پکڑ کر باہر نکلتے ہوئے بولی۔ آپ خود بہت اچھی ہیں، اسی لیے آپ کو سبھی بہت اچھے لگتے ہیں، آپ اس کی فیور کر کے تھکتی نہیں ہیں، وہ بے تکان غصے میں بول رہا تھا۔ ماہی پلیز بس کرو، سب دیکھ رہے ہیں۔ سیڑھیاں اترتے بھی وہ چپ نہیں ہوا تو ایمان نے ٹھوکا دیا تو وہ اس کی جانب دیکھ کر چپ ہو گیا۔ اداس رتوں کی اداس شامیں، نخل فلک پہ جب تارا چمکے، لبوں کی گرمیوں سے لفظ پگھلے، اداس رتوں کی اداس شاموں میں یادیں تنہا ہوتی ہیں، خواہشیں بے اما ہوتی ہیں، اس کی یادیں مہکتی سوغاتیں، ساحلوں کی مدبر خاموشی بن کر میرے در و بام پر اتر جانا، لبوں کو دیرے سے واہ کرنا، خواہشوں کے انوکھے جال بننا۔ تم ہی کہو یہ خواہش کیا ہے، یہ عجیب سلسلے کیا ہیں، یہ رت جگیں کیا ہیں۔
چاند آسمان پر پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ 14ویں کی رات نے پورے ماحول پر ایک جادو سا جگا رکھا تھا۔ چاندنی راتیں کتنی دلکش ہوا کرتی ہیں، بے خود کر دینے والی، بے بس کر دینے والی، قرب انگیز لمحات کی خواہش میں دھیرے دھیرے سرکنے والی۔ لالا رخ چاند کی جانب دیکھ کر اس کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی۔ کیسے پاؤں تمہیں ماہی، کیسے چھینوں تمہیں۔ یکدم ہی آنکھوں سے اشک ٹوٹ کر دامن میں گرا تھا۔ میں تمہارے سارے دکھ اپنے دامن میں سمیٹ لینا چاہتی ہوں، مجھ میں کہنے کی ہمت نہیں ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تم خود سمجھ پاؤ، تم میری فیلنگز جان لو۔ دھیرے دھیرے وہ بھلک کر رو رہی تھی۔ چھت پر تنہا کھڑی وہ اپنی تنہائی کا ماتم کر رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے خالہ اور ماذر آئے تھے۔ خالہ نے اس سے پیکنگ کرنے کو کہا تھا کیونکہ انہوں نے نانی ماں سے ملنے جانا تھا۔ وہ بیگ میں کپڑے رکھ کر اوپر چلی آئی تھی۔ ابھی وہ ٹہل کر نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی، جب کندھے پر لمس محسوس ہوا تو چونک کر مڑی۔ وہ بہت قریب کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں چھپے آنسو ماذر بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ ماذر نے یکدم سے ہی ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ چہرہ موڑ گئی، اس کا لمس برداشت نہیں ہو سکا۔ کیوں روتی رہتی ہو ہر وقت، کیا بات تمہیں بے چین کرتی ہے، کیوں پریشان رہتی ہو؟ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے وہ دریافت کر رہا تھا۔ ماہی، وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ نہیں ماہی، وہ کچھ نہیں، بس نانی ماں کی وجہ سے پریشان تھی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے یکدم سے خود کو سنبھال کر بات بدلی۔ ڈونٹ وری، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم جا رہے ہیں ان کے پاس۔ گال تھپ تھپاتا کہہ کر وہ واپس مڑ گیا اور لالا رخ مبہوت ہو کر رہ گئی۔ وہ جا چکا تھا اسے تسلی دے کر، مگر وہ جان نہیں پایا تھا یکدم کے لیے تو ایسا لگا جیسے وہ اسے اپنے حصار میں سمیٹ لے گا، اس سے کہے گا تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میرے ہوتے ہوئے یہ آنسو نہیں بہیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے گا اور کہے گا چلو کہیں دور چلتے ہیں، ایسی جگہ جہاں ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہ ہو، جہاں پیار کی گنگا بہتی ہو۔ میرے سوہنے سجن، من موہنے سجن، تیرے عشق وچ میں پگلی ہوئی، تیری یاداں وچ کملی ہوئی۔ سوہنے سجن، سن تے ذرا عشق نوں مینوں دان تے کر، مینوں پیار وچ بے حال سے کر۔ میرے سوہنے سجن، من موہنے سجن، تہاڈے نال ہووے گزر میری، تو ہر پل ہووے کول میرے، میرے سوہنے سجن، من موہنے سجن۔ کدی اپنا وی سمجھ مینوں سجن، کدی پیار دی پریت نبھا سجن، کدی اپنا سانوں بنا سجن، میری سوہنے سجن۔ من موہنے سجن۔ پھپھو کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ایمان انہی کے پاس تھی، ٹمپریچر 104 تک پہنچا ہوا تھا۔ بیٹی تو کوئی بھی نہیں تھی جو خیال رکھتی، اور بیٹے یوں تو جان چھڑکتے تھے، مگر ان کی تیمارداری ایمان بہت اچھی طریقے سے انجام دے رہی تھی۔ پھپھو آپ بالکل فکر نہیں کریں، ٹھیک ہو جائیں گی، وہ سر دباتے ہوئے ان کے پاس بیٹھی تسلیاں دے رہی تھی۔ وہ مسکرا کر اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے میری بچی۔ تھوڑی دیر گزری، وہ ان کے لیے سوپ اور کھچڑی بنا کر لے آئی۔ نعمان اس کے لیے چائے کا کپ بنا کر لے آیا۔ یہ کس لیے؟ وہ حیرانی سے دیکھنے لگی۔ آپ میری ماں کی خدمت کر رہی ہیں، میں آپ کی خدمت نہ کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس کی بات سن کر مسکرانے لگی۔ یقین مانیے آپ یہاں بہت کم آتی ہیں نا، تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ اب امی کے بعد میں بیمار ہونے کی پوری کوشش کروں گا، آیا کریں گی نا میری تیمارداری کرنے؟ فضول باتیں مت کرو۔ وہ سر پر چپت لگا کر ہنسنے لگی۔ وہ اسی طرح کی باتیں کرتا تھا۔ مصروفیات کیا ہیں تمہاری؟ پھپھو کو کھچڑی کھلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کچھ خاص نہیں، کبھی کبھار کالج چلا جاتا ہوں۔ کبھی کبھار کا کیا مطلب ہے؟ وہ کیا ہے نا کہ قدر گھٹا دیتا ہے روز روز کا آنا۔ میں کالج کے پروفیسرز کی نظر میں اپنی قدر نہیں گھٹا سکتا۔ اس کا اسٹائل بہت ہی دلچسپ ہوتا تھا بات کرنے کا، کہ وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکی تھی۔ پھپھو کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھری تھی۔ دیکھا پھپھو، آپ کا بیٹا بہت لائق فائق ہے، اسے تعلیم سے زیادہ اپنے پروفیسرز کے نزدیک قدر بڑھانے کی فکر ہے۔ پھپھو بھی دھیرے دھیرے مسکراتے ہوئے باتیں سن رہی تھی۔ نعمان کی باتیں سن کر اسے بے اختیار ہی ماہی کی یاد آئی تھی، وہ بھی ایسا ہی تھا۔ پھپھو، اب آپ میں ہمت نہیں رہی، آپ کو بہو لانے کے بارے میں سوچنا چاہیے جو آپ کا ہاتھ بٹائے، آپ کی خدمت کرے، آپ کا سہارا بنے۔ آپ خوش قسمت ہیں جو تین بیٹوں کی ماں ہیں۔ اپنے تئیں وہ پھپھو کو بہت اچھا مشورہ دے رہی تھی۔ یکدم سے سامان کا سراپا ذہن میں لہرایا۔ وہ تو نہ جانے کن کن لڑکیوں کے ساتھ پھرتا رہتا تھا، پھپھو کو کیا خبر؟ اور پاپا جو اس کے گن گاتے تھے، انہیں پتہ چلے گا تو گن گانا کیا اسے دیکھنا چھوڑ دیں۔ وہ برتن رکھنے کچن میں چلی آئی، نعمان بھی ساتھ ہی میں تھا۔ آپ کو پتہ ہے مما آپ سے کتنا پیار کرتی ہیں، آپ کو سامان بھائی کے حوالے سے اس گھر میں لانا چاہتی ہیں۔ نعمان کی بات پر اس کے حواس یکدم ہی منجمد سے ہو گئے تھے۔ میں نے تو بہت کہا کہ ابھی آپ کے اور سامان بھائی کے بجائے میرے بارے میں سوچ لیں، مگر نہ جی، وہ ٹھہر ہم سے بڑے، پہلے ان کی باری جو ہے۔ آپ میرے ساتھ آئیں۔ نعمان اسے زبردستی لے کر سامان کے روم میں چلا آیا تھا۔ ایک سیکرٹ دکھاتا ہوں، پرومس کریں بھائی کو نہیں بتائیں گی۔ وہ چپ چاپ کھڑی اس بات میں سر ہلا گئی۔ اسے اس لمحے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی وہ الماری کی چابی ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ کوئی یکدم سے دروازہ کھول کر اندر آیا۔ دونوں ہی نے چونک کر دیکھا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سامان حیرانی سے دریافت کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ کچھ نہیں بھائی،
ایمان کو گھر کی لوکیشن دکھا رہا تھا۔ کافی دنوں بعد آئی ہے نا یہ ہمارے گھر؟ وہ تیزی سے بات بدل کر سیدھا ہوا، پھر وہ سامان کو دیکھتا باہر کی جانب بڑھ گیا، گویا چوری پکڑی جانے کا دکھ ہو جو بہت تھا۔ ایمان ہاتھ مروڑتی ہوئی چپ چاپ کھڑی تھی، جیسے اس کے کمرے میں آ کر کوئی جرم کر دیا ہو، جیسے ابھی سامان حیدر اسے دھکے دے کر نکال دے تو اس کی کیا عزت رہ جائے گی۔ بیٹھو۔ اس بات پر وہ حیران نگاہیں اس پر جما گئی، پھر بیڈ کی سائڈ پر ٹک گئی، مگر دونوں ہاتھ گود میں رکھے چہرہ جھکائے۔ تم امی کی کافی کیئر کر رہی ہو، اس کے لیے تھینکس۔ ان کا ٹمپریچر کافی حد تک ٹھیک ہو گیا ہے، وہ جلد صحتیاب ہو جائیں گی، تو تمہاری ضرورت نہیں ہوگی۔ بہت آرام سے ٹھہر کر بات کرتا وہ برچی کے تیر برسا گیا۔ ہاں سامان حیدر، تمہیں میری کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ وہ دل ہی دل میں اس کی جانب دیکھے بنا ہی بولی تھی۔ میرا گھر تمہارے گھر کی طرح بہت بڑا تو نہیں ہے، نہ ہی تمہارے شایان نشان ہے، مگر امی سے ملنے آ جایا کرو، وہ تمہیں بہت یاد کرتی ہیں۔ اس کی یہ بات ایمان کے دماغ میں بالکل نہیں پڑی تھی۔ آپ ہمیشہ ہی سے فضول سوچتے ہیں یا مجھے دیکھ کر؟ بے اختیار ہی زبان سے پھسلا۔ آپ کی امی میری پھپھو ہیں، ڈونٹ وری، آپ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، ان کی فکر ہے، کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایمان، وہ جانے لگی تو سامان نے کہا، میں اتنا برا بھی نہیں جتنا تم میرے بارے میں سوچتی ہو۔ آپ بہت برے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کاش وہ منہ میں کہہ سکتی۔ امی چاہتی ہیں کہ ہماری شادی ہو جائے، وہ اس سلسلے میں ماموں سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ میں نہیں جانتا تمہاری مرضی کیا ہے، مگر میں اپنی ماں کی مرضی میں خوش ہوں۔ اب کی دفعہ وہ سامنے کھڑا ہوا اسے وہ کہہ رہا تھا جس کا ایمان کسی صورت یقین نہیں کر سکتی تھی۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو اس بات کا فیصلہ بڑے کریں گے سامان، کہہ کر وہ رکی نہیں، شاید اس میں ہمت ہی نہیں تھی، مگر اس کا اس طرح سے کہنا سامان کو حیرانی میں مبتلا کر گیا تھا۔ اسے لگا تھا وہ برا منائے گی، چیخے گی، چلائے گی، کہے گی تم سے شادی سامان حیدر، تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ مگر اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اسی بات کی حیرانی نہ ہوتی تو کیا تھا؟ لالا رخ ماظہر کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، گاڑی میں ہلکا ہلکا میوزک چل رہا تھا اور ماظہر بہت ہی پرسکون انداز میں گاڑی چلا رہا تھا۔ چادر میں لپٹے وہ ماورا ایک مخلوق لگ رہی تھی، سرخ و سفید گوری رنگت پر میرون کلر کی چادر بہت اٹھ رہی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن خود سے بے نیاز بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنی چپ چاپ کیوں ہو؟ بہت نرم لہجے سے پوچھ گیا۔ تم وجہ ہو ماظہر گیلانی، کاش تم میرے دل کی زبان پڑھ سکتے، سمجھ لیتے کہ دریاؤں کی طغیانیاں بے سبب نہیں ہوتی، امیدیں ایک بار ہی جنم لیتی ہیں، ٹوٹ جائیں تو پھر دوبارہ نہیں ملتی، جیسے کوئی ایک بار دور چلا جائے پھر سے نہیں ملا کرتا۔ ایک دم ہی ماظہر کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر ٹھہرا تو اس نے غیر محسوس طریقے سے ہاتھ ہٹا دیا۔ کچھ نہیں ماظہر، ڈونٹ وری، آئی ایم آل رائٹ۔ وہ اسے بس دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ جن حالات میں وہ گزر رہی ہے ان حالات سے اس کا سامنا بھی تو ہو رہا ہے، وہ بھی تو محبت کر رہا ہے اس کی طرح، وہ بھی اس کے جذبات و احساسات کی پذیرائی نہیں کرنا چاہتا تھا، جانتا تھا، سب کچھ جانتا تھا، مگر ساتھ نبھانے کا وقت ابھی نہیں آیا تھا، ابھی اسے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ تم میری ہو، میں تمہیں دنیا کی ہر آسائش دینے کے لیے تیار ہوں، میں ہوں تو کیا خوف، کیا ٹینشن، تم کیا جانو، میں وقت و حالات کے سبھی قصوں میں ماورا ہوں، میں سبھی روایات کو اور سبھی اصولوں کو ترک کر کے نہیں چلتا، تم کیا جانو، میں آگاہ ہوں تمہاری سانس کے ہر قصے سے، بے خبر میرے دل و روح کی کیفیت سے، میں خود تمہارا منتظر ہوں، مگر دیکھو جانا، ابھی وقت وہ نہیں، ملن کی گھڑیاں دور ہیں، محبت کے موسم مجبور ہیں۔ سفر بہت کم رہ گیا تھا، ایک آدھے گھنٹے میں وہ لوگ گاؤں کی دہلیز پار کرنے والے تھے۔ گھر سے نکلے تو موسم ابر آلود تھا، اب تیز بارش اور طوفان شروع ہو چکا تھا۔ ماظہر ان طوفانوں میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ماما نے روکا تھا آپ کو کہ موسم ٹھیک نہیں ہے، صبح چلے جانا، آپ نے ایک نہ مانی۔ لالا رخ اس سچویشن میں کافی حواس باختہ لگ رہی تھی۔ گھبراؤ نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ ہی تو ہوں، طوفان زیادہ ہو گیا تو آپ گاڑی کیسے چلائیں گے؟ ماظہر نے ایک جھٹکے سے گاڑی روک دی۔ اگر تم اب بولی تو یہ گاڑی کبھی نہیں چلے گی، کہہ کر وہ پھر سے گاڑی اسٹارٹ کرتا آگے بڑھ گیا اور وہ چہرہ موڑ کر بیٹھ گئی۔ بہت ظالم ہو ماہی، بہت تکلیف دیتے ہو، یہ آج کی بات نہیں، تمہاری عادت ہے، تم تو تکلیف دے کر مرہم رکھنا بھی نہیں جانتے۔ وہ سوچنے میں مگن تھی، یہ دیکھ نہ پائی کہ ماظہر اس کی جانب دیکھ رہا ہے، جیسے اس پر بیتی ہر بات کا اسے علم ہو۔ کبھی جو ہم نہیں ہوں گے کہو کس کو بتاؤ گے، وہ اپنی الجھنیں ساری، وہ بے چینیوں میں ڈوبے پل، وہ آنکھوں میں چھپے آنسو، کیسے تم پھر دکھاؤ گے؟ کبھی جو ہم نہیں ہوں گے بہت بے چین ہوگے تم، بہت تنہا رہ جاؤ گے، ابھی بھی تم نہیں سمجھے، ابھی بھی تم نہیں سمجھے ہماری انکہی باتیں، مگر جب یاد آئیں گی بہت تم پچھتاؤ گے، کبھی جو ہم نہیں ہوں گے۔ لالا رخ سوچتے ہوئے دھیرے دھیرے بول رہی تھی، آج وہ بے بسی میں ہی صحیح سب کچھ کہہ گئی تھی اور ماظہر حیرانی سے اس کی جانب دیکھ کر رہ گیا۔ پھپھو کی طبیعت پہلے سے کچھ بہتر تھی تو وہ گھر آئی ہوئی تھی، ساتھ میں زمان اور نعمان بھی تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر کافی رونق لگی ہوئی تھی، امی نے اس بار انواع اقسام کے کھانے بھی تیار کر لیے تھے، خوب گپ شپ چل رہی تھی۔ بھائی صاحب آج میں بہت خاص مقصد سے آئی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو بات شروع کروں؟ کیا بات ہے ساجدہ، کیا بات ہے؟
وہ بہن کی طرف دیکھتے مشفق لہجے میں بولے، میں سامان کے لیے ایمان اور زمان کے لیے اسما کا رشتہ مانگ رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں دونوں بچیاں میرے گھر آ جائیں۔ میں بہت دنوں سے کہنا چاہ رہی تھی مگر ہمت نہیں ہوئی۔ وہ سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ ساجدہ، مجھے بے حد خوشی ہے کہ تم نے میری بچیوں کے لیے ایسا سوچا۔ ہم کوئی اجنبی تو نہیں، تو رسومات میں بس بچوں کا دھیان اور رجحان ضرور پوچھ لینا چاہیے۔ جی میں بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی۔ بچوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا مگر سامان اور ایمان سے ضرور پوچھ لیجیے گا۔ دونوں کا مزاج مشرق مغرب کی طرح الگ الگ ہے۔ امی نے پھپھو کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا، میرے سامان کو کبھی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ایمان کو پسند کرتا ہے۔ پھپھو کی آنکھوں میں واضح چمک دھر آئی تھی۔ اگر ایسی بات ہے تو اچھا ہے، تو پھر میں ایک دفعہ اپنی بیٹی سے ضرور پوچھوں گی۔ ایسے موقع پر اگر بچیوں سے نہ پوچھا جائے تو دل میں ہمیشہ یہ بات کھٹکتی ہے کہ ماں باپ نے پوچھا نہیں۔ پھر بڑوں میں کچھ میٹنگ چلتی رہی کہ ان کی باتیں ایمان کے کانوں تک آہستہ آہستہ ضرور پہنچ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اسما اور زمان کی جانب دیکھا۔ زمان بھی جاب کر رہا تھا۔ اسما کافی خوش رہے گی یہ سوچ کر کہ دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ دوستی بھی بہت ہے، دونوں خوش رہیں گے۔ وہ بھی خوش تھی، مگر جہاں بات آتی تھی سامان کی، وہاں سے ساری الفتیں مان پڑتی نظر آتی تھی، وہاں سے ساری امیدیں پلک جھپکتے ختم ہوتی نظر آتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ایک منٹ سیدھے منہ بات نہیں کر سکتا تھا، گویا کہ پوری عمر گزارتا۔ وہ اٹھ کر بہانے سے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اس وقت غصے سے برا حال تھا۔ میں نے تمہیں کبھی ڈیگریڈ نہیں کیا سامان، تمہاری حرکتیں اور تمہارا رویہ خود تمہیں میرے سامنے ڈیگریڈ کرتا ہے۔ بنے پھرتے ہو بزنس مین، جب چاہا بے عزتی کر دی، جب چاہا کہہ دیا سوری۔ تم مجھ سے اسی لیے شادی کر رہے ہو تاکہ مجھے اذیتیں دے کر مار دو۔ نہیں، شادی نہیں کرنی مجھے تم سے۔ وہ اونچی آواز میں کمرے میں ٹہلتی بول رہی تھی۔ جب مما اندر آئیں وہ چپ ہو کر سر جھکا گئی۔ کیا ہوا، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ نہیں کرنی مجھے سامان حیدر سے شادی۔ ایک نمبر کا اسٹوپڈ انسان ہے امی، وہ مجھے اذیتیں دے دے کر مار دے گا۔ ایک منٹ سیدھے منہ بات نہیں کرتا۔ وہ بہت چیز ہے، آپ کے سامنے بہت فرمانبردار بنتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں وہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ وہ امی کے ہاتھ تھام کر بولی۔ امی اس کی معصوم باتیں سن کر ہنس رہی تھی۔ میری بچی، تو غلط سوچ رہی ہے۔ میرا دل کہتا ہے بہت اچھا، تجھے بہت خوش رکھے گا۔ آپ اس کمینے کو نہیں جانتی۔ غصے میں آ کر وہ بہت غلط بول گئی تھی۔ ایسے نہیں کہتے پگلی۔ اچھا اب تم پریشان مت ہو، آنے دو سامان کو۔ تمہارے سامنے اس کی خوب خبر لوں گی کہ ایسا کیا کہہ دیا میری بیٹی کو کہ تمہارا نام سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ وہ اب کیا کہتی، چپ چاپ ماں کو دیکھنے لگی۔ اگلے ہی روز سامان پاپا سے بزنس کے معاملے میں کچھ ضروری فائلز لے کر آیا تھا۔ دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے ڈسکشن کر رہے تھے جب وہ امی کے کہنے پر چائے کے کپ اور پکوڑے وغیرہ بنا کر ٹرے میں لے آئی۔ سر پر دوپٹہ اوڑھنے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ وہاں سے چلی آئی تھی۔ سامان نے محض ایک نگاہ اس پر ڈالی، پھر سے فائلز میں بزی ہو گیا۔ وہ چائے کے کپ پہلے بابا کو پھر سامان کو دے کر جانے لگی جب پاپا نے اسے آواز دی، بیٹھو بیٹا، مجھے تم دونوں سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ وہاں ایک منٹ کھڑی نہیں رہنا چاہتی تھی، سائیڈ والے صوفے پر ایسے بیٹھی کہ ابھی اٹھ کر بھاگ جائے گی۔ تمہیں سامان سے جو شکایت ہے وہ دور کرو۔ میں چاہتا ہوں اگلے ہفتے ہی تم دونوں کی شادی کر دی جائے۔ اتنی جلدی کیا ہے پاپا؟ بے اختیار ہی اس کے منہ سے پھسلا۔ سامان نے اس کی جانب جھونک کر دیکھا تھا۔ کیونکہ یہ تمہاری پھپھو کی خواہش ہے، انہیں اچھی بہو چاہیے، تم جیسی خدمت کرنے والی۔ وہ بھی چھیڑتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ میں ان کی اچھی بہو ثابت نہیں ہو سکتی پاپا، ریئلی؟ سامان نے اس کی آنکھیں بھیگی محسوس کی تھی۔ پہلے اسے کبھی میرا خیال نہ آیا، اب چل آیا ہے میرا رشتہ مانگنے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامان کو کھری کھری سنائے۔ ہاں بھئی سامان، میری بچی کو شکایت کا موقع نہیں ہونا چاہیے۔ آپ فکر نہیں کریں ماموں جان، میں آپ کی امیدوں پر پورا اتروں گا۔ وہ کنکیوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم مجھے کیا خوش رکھو گے، تمہارا جینا حرام کر دوں گی سامان حیدر۔ وہ ہاتھ مسلتے ہوئے خود سے مخاطب تھی، پھر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے پاپا نے پتہ نہیں کون سی باتیں اسے سمجھائی تھی۔ پھر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ اس کا لاسٹ سیمسٹر تھا۔ پاپا نے کہا تھا کہ وہ آرام سے تیاری کر کے پیپرز دے دے گی۔ اسے تو بس چپ ہی لگ گئی تھی۔ مظہر کا موبائل کافی دنوں سے آف تھا۔ وہ بتا کر تو گیا تھا کہ وہاں نیٹ ورک کا پرابلم ہوتا ہے۔ سامان خود بھی مظہر کو اطلاع دینا چاہتا تھا مگر اس سے کانٹیکٹ ہو ہی نہیں پا رہا تھا۔ مظہر گاؤں پہنچ کر نانی ماں کی خدمت میں مگن تھا۔ وہ بہت بیمار تھی۔ انہوں نے لالا رخ اور ماہی کو ساتھ دے کر سدھ کے دل سے ایک ہو جانے کی دعا دی تھی۔ ماموں کی فیملیز نے ان کو بہت پرتپاک انداز میں ویلکم کیا تھا۔ دونوں ہی گاؤں آ کر بہت خوش تھے۔ صبح صادق ہوتے ہی واک پر جایا کرتے، گھر کی باقی خواہش کے ساتھ مل کر آہستہ آہستہ نانی ماں کی طبیعت سنبھل رہی تھی جس کی انہیں خوشی تھی۔ اگلے ہفتے سے رمضان المبارک کی آمد ہونے والی تھی۔ وہ بابرکت مہینہ جس میں خوب عبادات کی جاتی، جس میں ہر مسلمان خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ نئے سرے سے استوار کر کے ایسے گناہوں کی مغفرت چاہتا تھا۔ ایک دو دن بعد ہی مظہر نے واپسی کا پروگرام بتایا اور نانی ماں کو بھی ساتھ لے جانا چاہا تھا، جس پر وہ خوشی خوشی راضی ہو گئی تھی۔ پھر مما اور خالہ بھی یہی چاہتی تھی کہ ماں سے ملاقات ہو جائے اور اچھی طرح سے ان کی دیکھ بھال بھی ہوتی رہے، سو واپسی کی تیاری شروع ہو گئی۔ مظہر مردان خانے میں سوتا تھا جبکہ خواتین کا علیحدہ پوشن تھا۔ گھر بالکل حویلی نما تھا۔ لالا رخ نے ان دنوں مظہر کا بہت خیال بھی رکھا تھا۔ اسے چائے کی ضرورت ہوتی وہ جھٹ سے تیار کر کے پیش کر دیتی۔ وہ واقعی میں لالا رخ سے بہت امپریس ہوا۔
وہ بہت چاہنے والی اور پیار کرنے والی لڑکی تھی۔ تم جس کے آنگن میں بھی چاند بن کر ٹھہر گئی، وہ شخص بہت نصیبوں والا ہوگا۔ مظہر نے اس وقت لالہ رخ کو کہا جب وہ اس کے لیے چائے بنا کر لائی تھی۔ وہ اس وقت باہر صحن میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ شام کا وقت تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا روح و جاں کو معطر کر رہی تھی۔ میں کسی اور کی نہیں، آپ کے آنگن کی چاند بننا چاہتی ہوں۔ پتہ نہیں اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ وہ بہت آہستہ سے ٹھہر ٹھہر کر بولی۔ مظہر نے چونک کر دیکھا۔ جانتا ہوں لالا، مگر یہ پاسبل نہیں ہے۔ میں کسی اور کو چاہتا ہوں اور اس کے علاوہ کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لالہ رخ کے حواس پر اس کی بات بم کی مانند گری تھی۔ وہ چپ چاپ کھڑی رہی۔ وہ لڑکی جس کے ساتھ میرا پل پل گزرا ہے، تم اسے دیکھو گی نا لالا؟ وہ سب سے الگ ہے۔ میرے ساتھ اس کی ہمیشہ لڑائی رہی، مگر وہ میرا سب کچھ ہے۔ آئی ایم سوری لالا، میں تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، مگر میں اسی سے شادی کروں گا جس سے محبت کرتا ہوں، تاکہ مجھے ساری عمر پچھتانا نہ پڑے۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، مجھ سے بڑھ کر تمہیں بہت اچھا شوہر مل جائے گا۔ وہ اسے بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ پھر لالہ رکی نہیں۔ ویسے بھی تھوڑی دیر تک ان کی واپسی کا سفر شروع ہو جانا تھا۔ آج داؤد علی کی کوٹھی نما گھر میں رونق امٹ امٹ آتی تھی۔ ہر طرف روشنیوں کا سیلاب نظر آ رہا تھا۔ پورے علی پیلس کو سجایا گیا تھا۔ برقی کمکموں نے پورے گھر کی سجاوٹ میں چار چاند لگا دیے۔ آج سامان اور ایمان کی مہندی تھی۔ ڈھولک کی تھا پر بہت سے گانے گنگنائے جا رہے تھے۔ نوجوانوں کی ٹولیاں تھیں تو خواتین کمپٹیشن پوری علی ہاؤس کی جان بنا ہوا تھا۔ جب تک مظہر شہر واپس لوٹا تھا تب تک تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کے سامنے سامان اور ایمان علی کی شادی کا کارڈ رکھا تھا اور دوسری جانب وہ حیران اور پریشان مقدر کے اس کھیل کو دیکھ رہا تھا۔ قسمت نے کتنا بڑا مذاق کیا تھا اس کے ساتھ۔ ایمان اور سامان کو ساتھ ساتھ بٹھا کر مہندی لگائی گئی تھی۔ سبھی بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ پاپا، پھپھو، مما، سبھی اگر پہاڑ گر رہے تھے تو ایمان پر وہ جیسے ضبط کر کے بیٹھی تھی۔ وہی جانتی تھی اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ اٹھ کر بھاگ جائے۔ مہندی کا فنکشن بھی کافی شاندار ہو گیا تھا۔ بیٹھے بیٹھے کمر اکڑ گئی تھی۔ کمرے میں آ کر سکھ کا سانس لیا۔ سب کی چھیڑ چھاڑ سے اس پر رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ ابھی لیٹی ہی تھی آرام کی غرض سے کہ سیل فون بج اٹھا۔ دوسری جانب ماہی کی آواز اس کی منتظر تھی۔ مبارک ہو ایمان، آج تمہاری مہندی تھی۔ وہ چاہ کر بھی نہیں آ سکا۔ کم از کم دشمن جاں کو دیکھ ہی لیتا۔ وہ یونیورسٹی میں سے نظروں سے ایک پل کے لیے بھی دور نہیں ہونے دیتا تھا۔ آج وہ کتنی دور ہو گئی تھی۔ تھینکس ماہی، مگر آئی کیوں نہیں؟ بزی تھا، سوری۔ انشاءاللہ تمہاری شادی ضرور اٹینڈ کروں گا، بددلی سے مسکرا کر کہا۔ ادھر ادھر کی باتیں کر کے فون بند کر دیا۔ تم کیا جانو میں نے کتنے سپنے سجائے تھے تمہارے سنگ عمر گزارنے کے۔ ابھی تو خوشیاں ٹوٹ کر برسی تھی، ابھی تو رم جھم پیار کی ہوتی تھی۔ تم کیا جانو وہ کتنی بری طرح سے ٹوٹا تھا، کوئی اس کا اندر پڑھ نہیں سکتا تھا، مگر لالہ رخ سب کچھ جان چکی تھی۔ وہ کارڈ پڑھتے ہوئے اسے دیکھ چکی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو مظہر لیٹا ہوا تھا، ہاتھ آنکھوں پر رکھا تھا۔ ٹھیک تو ہیں آپ؟ وہ قریب ہی بیٹھ گئی۔ میں جانتی ہوں ماہی، مجھے بہت افسوس بھی ہے، کاش میں آپ کے لیے کچھ کر سکتی۔ شٹ اپ لالا، مجھے تمہاری تسلیوں کی ضرورت نہیں، یہ میرا دکھ ہے، میں ہی اسے سہوں گا۔ ایمان میرا مقدر نہیں تھی، مگر میں اس کے بنا کسی کا نہیں ہو سکتا۔ چلی جاؤ یہاں سے۔ مگر مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، سنا تم نے؟ کہہ کر وہ اٹھ کر تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ مظہر اس کی شادی میں بھی آیا تھا، ایمان اور سامان کو اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ہوتا دیکھنے کے لیے۔ وہ سامان سے گلے ملا تھا اور ایمان کو نیکلس گفٹ بھی کیا تھا۔ وہ سامان کے ساتھ بھی بیٹھا تھا، اس کا جگری دوست بن کر۔ کچھ دنوں پہلے ہی تو اسے دونوں کی کزنز ہونے کا پتہ چلا تھا۔ وہ دونوں کی ناپسندیدگی سے واقف تھا۔ تب بھی تو حیران تھا دونوں کی شادی کا سن کر۔ وہ اس وقت تک تقریب میں رہا تھا جب تک وہ رخصت نہیں ہوئی۔ وہ جا رہی تھی تو بے اختیار ہی مظہر کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چھپے آنسو ایمان علی نہیں دیکھ پائی تھی، اور شاید مظہر بھی اس کے آنسوؤں سے آشنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں کی خوشی اور اچھے مستقبل کی صدقے دل سے دعا کرتا اسے سامان کے ہمراہ رخصت ہوتا دیکھ رہا تھا، جو میرون اینڈ گولڈن لہنگے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ رخصت ہو کر سامان کے ہمراہ تو چلی آئی تھی، مگر اسے ذرا بھی خوشی نہیں تھی۔ مگر سامان، وہ تو خوشی سے نہال ہو رہا تھا، اور اس کے چہرے پر سجی مسکراہٹ وہ دیکھ چکی تھی۔ وہ اسے ایکٹنگ ہی سمجھ رہی تھی۔ سامان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی ایمان کو پالے گا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ ایمان خوش نہیں ہے۔ ایمان، آج سے ہم اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنے جا رہے ہیں، مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ وہ بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھا اس سے مخاطب تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اس کا ہاتھ تھام کر انگوٹھی اسے ہاتھ میں پہنا دی اور پھر وہ ہاتھ ہونٹوں تک لے جانے لگا، مگر ایمان نے یکدم سے کھینچ لیا۔ بہت ناراض ہو نا مجھ سے؟ وہ اس کی محبت پر حیران تھی۔ تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو؟ بولو۔ آپ نے اپنی امی کی خوشی کی خاطر یہ شادی کی۔ آپ مجھے بالکل پسند نہیں کرتے اور نہ ہی مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرا کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ سارے قیاس خود بخود نہیں کر لیتے ایمان، ابھی میں نے محبت دکھائی ہی کب ہے جو تم یہ کہہ رہی ہو؟ میں اتنا پیار دوں گا کہ خود کو بھول جاؤ گی۔ اس کے چہرے پر انوکھی شرم ابھر آئی تھی اور چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں اپنی جان کو اتنا پیار دوں گا، میری جان سارے غم بھول جائے گی۔ سامان اس کے اتنے قریب ہو گیا تھا کہ اس کے حصار میں ایمان کا وجود سمٹ آیا تھا۔ وہ دایاں ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ کر اسے مخاطب تھا، پھر اسے بولنے کی مہلت ہی نہ دی، کچھ بھی کہنے کی ہمت ہی نہ دی۔ اور ایمان علی، وہ بہت ہی مسرور اور حیران تھی، نازا تھی اپنی قسمت پر۔
आज पहला रोज़ा था। वो किचन में खड़ी पुप्पो के साथ बिरयानी बनाने में मोह थी। पुप्पो इसके चेहरे की तमानियत से इस बात का अंदाज़ा तो लगा चुकी थी कि वो नाखुश नहीं है, और सामान इसके पाँव तो ज़मीन पर टिक ही नहीं रहे थे। जो पहले इतना रूड और मगरूर नज़र आता था, इसके सामने बहुत अच्छा इंसान बनकर आया था। कभी-कभी तो इसे यकीन नहीं आता था। सहरी के लिए पुप्पो ने ही इन दोनों को जगाया था। दोनों ही सुध साबित हुए थे। सहरी करना इस उम्र में भी मुश्किल लगता था। माज़हर आहिस्ता-आहिस्ता अपने बिज़नेस में सेटल होने की कोशिश कर रहा था। स्टडी कंप्लीट होने वाली थी, वो फ़राग़त में रहना ही नहीं चाहता था। वो किस लिए फ़ारिग़ रहता? इसके सामने बहुत से फ़राइज़ थे। एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुज़रा कि इसे ईमान अलवी की याद ना आई हो। वो खुद पर बहुत मुश्किल से जबर किए हुए था। समान हैदर और ईमान अलवी को खाने पर भी इनवाइट ना कर सका। अब तो वैसे भी रमज़ान स्टार्ट था। अम्मी ने कई बार इफ्तारी करने का मशवरा दिया था। वो करना चाहते हुए भी इरादा ना कर सका। लाला रुख ने कई दिनों से घर का चक्कर नहीं लगाया। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में वैसे भी इबादत का फ़रीज़ा बढ़ जाया करता था। इसने सिद के दिल से इसके अच्छे मुस्तक़बिल के लिए दुआ भी की, और इसकी हर नमाज़ में, हर दुआ में वो सर-ए-फ़हरिस्त होता था। इसके ऊपर कभी कोई मुश्किल आती तो वो इबादत में इज़ाफ़ा कर देती थी। इन बातों से माज़हर कतई अनजान था। अम्मी ने एक दो बार इससे लाला रुख के बारे में बात की तो वो हँस कर टाल जाता था कि अभी इसका शादी का कोई इरादा नहीं है। ईमान अलवी इन दिनों खूब इबादत करने में मगन थी, मगर सामान अक्सर लापरवाही कर जाता था तो पुप्पो इसे बहुत समझाती थी। ईमान अलवी अक्सर टीवी पर मक्का या मदीना की अज़ान सुनती तो इसके दिल में मुक़द्दस जगह देखने का शौक़ बढ़ता गया। शादी के बाद इसने बाकायदा समान हैदर से अपनी ख्वाहिश का इज़हार भी किया कि हम उम्रा या हज करने ज़रूर जाएंगे, और वो इसका लगाव देखकर हैरान भी हुआ था और खुश भी। वो इसे तसल्ली भी दे दिया करता था कि इंशाअल्लाह हम उम्रा ज़रूर करेंगे। तो जवाब में ईमान अलवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया था कि बिलाशुबा इसके लिए इससे बढ़कर कोई तोहफ़ा नहीं होगा, मगर मुझे इसके अलावा बच्चों का तोहफ़ा भी चाहिए। समान ने शरारतन मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। तो वो भी शर्मगी मुस्कुराहटों समेत सर झुका जाती। समान हैदर अपनी पूरी फैमिली के साथ अफ्तारी में मगन था। आज अफ्तारी ईमान ने बनाई थी। पकोड़े, फ्रूट चाट, जूस, सैंडविच, चावल वगैरह। पुप्पो तो देख देख कर खुश ही हुई थी। इनकी तबीयत कुछ दिनों से ख़राब ही रहती थी कि ईमान ने अपना फ़र्ज़ संभाल लिया। पुप्पो ने भाई और बावच की फैमिली को भी इनवाइट कर लिया। इस पर ईमान की खुशी काबिले दीदनी थी। सभी ने इसके खाने की बहुत तारीफ़ की। बेटियां जितना मर्जी पढ़ लिख जाएं, गरदारी करते ही अच्छी लगती हैं, ये मम्मा ने इसे कहा था। समान ने इसकी जानिब देखा, जिसके चेहरे पर न जाने कौन सी मुस्कुराहट सजी थी। वो मैरून कमीज शलवार में बहुत उजली और निखरी निखरी लग रही थी। ऐसे क्या देख रहे हैं? ईमान ने करीब आकर पूछा था। सोच रहा हूँ, अभी तो गरदारी संभाल ही रही हो, जब मेरा प्यारा सा गोल मटोल सा बेबी तुम्हारे गोद में रोया करेगा तब कैसे मैनेज करोगी? सामान को बच्चे की बहुत ख्वाहिश थी। वो अक्सर अब यही बातें करता था, जैसे हर लड़की मैनेज कर लेती है, मैं भी कर लूँगी। सभी औरतें माँ बनती हैं, मैं कोई अनोखी तो नहीं हूँ। तुम सबसे अलग माँ बनोगी, एक ही बार में ट्विन्स। वो अब इसे छेड़ने पर उतर आया था। वो इस बात पर चढ़ जाती थी, फिर कहती, जैसे अल्लाह की मर्ज़ी। इसी में तुम्हारा फ़ायदा है, 3-4 साल का गैप हो जाएगा, फिर से तैयारियां शुरू। वो अक्सर यही कहता, मुझे कम से कम 5 बच्चे चाहिए। ओके चलो शाबाश, अभी ही से सोचना शुरू कर दो। वो सर झुकाकर मुस्कुराई जाती। कभी-कभी वो बहुत जज करता था। माज़हर ने लाख जतन किए कि इसकी शादी का किस्सा ना छेड़ा जाए, मगर अम्मी अब्बू थे कि फैसला करके ही दम लिया, और फिर फैसला लाला रुख के हक में हुआ था। वो इसके नसीबों का चाँद बनकर इसके मनांगन में कली बनकर खिलने वाली थी। ईद के दूसरे दिन ही इनकी शादी की तारीख रखी गई थी। वो चुपचाप सब कुछ कबूल करने को तैयार नहीं था, मगर अब इसे आगे के बारे में खुद ही फैसला करना था, खुद ही सोचना था। दोनों तरफ से तैयारियां जोरों पर पहुंच चुकी थी। लाला रुख खुश तो बहुत थी कि इसे इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिलने जा रही थी, मगर वो माज़हर के बारे में सोच-सोच कर परेशान थी कि माज़हर को कैसे मनाएगी। वो न जाने इसके साथ क्या सलूक करेगा। वो जितना प्यार इससे करती है, क्या वो कर पाएगा? मगर ये तो तय था कि वो हर मुमकिन कोशिश करके इसे खुद से प्यार करने पर मजबूर कर देगी। खाला ने लाला रुख को घर बुलवाया था अफ्तारी पर। साथ में अम्मी भी थी। माज़हर ने अचानक ही समान और ईमान अलवी की अफ्तारी का प्रोग्राम बना लिया था। इस बात पर लाला रुख को हैरत थी। वो खाला के शाना बशाना अफ्तारी की अशिया बनाने में मगन थी। माज़हर किचन में आया तो एक तरफ केक के लिए अमेज़ा ब्लेंड कर रही थी और दूसरी तरफ कस्टर्ड के लिए। इसने लाला रुख को बहुत दिनों बाद देखा था। वो इसके चेहरे पर अलूई खुशी देखने को बेताब था। वो पूछना चाहता था कि इसे हराकर कैसा लगा। वो जीत गई थी, अपनी हर दुआ के ज़रिए, अपनी काविशों के ज़रिए, और माज़हर हर लिहाज से तहीदामा रह गया था। वो सोचता था कि इसे हर लिहाज से खसारा ही मिला है। इसे तो अब किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं थी, मगर लाला रुख वो इसे हर खुशी दे देना चाहती थी। इसके कदमों में खुशबुओं का बसेरा करना चाहती थी। वो तो इसके दामन में हर खुशी समेट देने पर इसरार करती थी।
اب اگر ماہی نہیں سمجھ پایا تھا تو وہ کیا کرتی؟ کیسی ہو؟ جب ایمان سے سامنا ہوا وہ جواباً سر اس بات میں ہلا گئی کہ اس کے سامنے آنے سے اس کی رہی صحیح ہمت بھی جاتی رہی تھی۔ آپ خوش تو ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی منہ سے پھسل گیا۔ کیوں، حج پر جا رہا ہوں، جو خوش ہوتا، کہہ کر وہ رکا نہیں اور وہ حیرانی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ وہ حیران تھی کہ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم مل رہی ہو ایمان الوی، جو خوش ہو جاتا۔ پھر سر جھٹک کر وہ کام میں مگن ہو گئی۔ مہمان آ گئے تو دسترخوان بھی کچھ ہی دیر میں لگا دیا تھا۔ ماہی سامان سے ادھر کی باتوں میں مصروف تھا، جبکہ ایمان علی اس کی امی اور باقی گھر والوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ لالا رخ نے اس کے سراپے کو بغور دیکھا تھا۔ وہ واقعی میں بے حد خوبصورت تھی، مگر اس کے چہرے پر جو رونق اور جو چمک تھی وہ اس شادی سے بہت خوش لگ رہی تھی۔ ویسے تو لالا رخ کا دل بہت چاہا کہ اسے حقائق سے آگاہ کر دے، مگر وہ اس کا ہنستا بستا گھر برباد کیسے کر دیتی، اسے جھنجھوڑ کر یہ کیسے کہہ دیتی کہ تمہاری وجہ سے میرا ماہی مجھ سے دور ہو گیا ہے۔ مگر اس نے سارے ارادے ترک کر دیے تھے، وہ کچھ نہ بول سکی تھی، نہ کہہ سکی۔ پھر سائرن بجتے ہی افطاری کا دور چلا۔ سامان اور ماظر نے یونیورسٹی کی پرانی یادیں تازہ کی۔ ایمان علی نے بھی ماظر سے کئی باتیں شیئر کی۔ بہت اچھا وقت تھا جو کہ گزر گیا تھا۔ وہ اب اسے کیا بتاتا کہ وہ اچھا دوست اس کے لیے وبال جان بن گیا تھا۔ جانے سے پہلے لالا رخ نے ایمان الوی کو بہت پیارا سا گفٹ بھی دیا۔ ماظر اس کی اس عقیدت کو دیکھ کر حیران تھا۔ ایمان الوی کو لالا رخ بہت پسند آئی تھی، اور جب ماظر کی امی نے اسے اپنے ہونے والی بہو کی حیثیت سے متعارف کروایا تھا تو اس نے ماظر کو بہت مبارکباد دی، اور وہ ماظر کی چوائس پر خوش بھی تھی۔ پھر اسے کہہ بھی دیا، مگر وہ اسے کیا کہتا کہ یہ اس کی چوائس نہیں ہے۔ رمضان المبارک جس قدر برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ خوشیاں لے کر آیا تھا، اس قدر اس کے جانے کا دکھ بھی ہر مومن اور مسلمان کے دل میں کہیں نہ کہیں ضرور رہتا تھا۔ ان دنوں آخری روزے چل رہے تھے اور ہر کوئی عید کی خوشیوں کو دیکھنے کے انتظار میں تھا۔ ایمان الوی اور سامان کو ماظر اور لالا رخ کی شادی کا کارڈ مل گیا تھا تو ہر طرف سے تیاریاں عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ ماظر کا زیادہ سے زیادہ وقت آفس میں گزرتا تھا۔ ابو اور بھائی نے زبردستی سے شاپنگ کروائی تھی، وہ سب کچھ ان کی پسند پر چھوڑ چکا تھا۔ ارے سنو ماہی، دیکھو تو یہ ساری شاپنگ لالا رخ کے لیے ہے۔ آؤ بیٹھو، دیکھ کر بتاؤ کیسی ہے۔ ماظر جو تھکا ہارا آفس سے لوٹا تھا، امی لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی کپڑے اور جیولری لے کر۔ ابو نے بھی زبردستی پاس بلا لیا۔ وہ غیر دلچسپی سے کپڑے دیکھتا رہا، حالانکہ اسے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ بیٹا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم ایسا شو کیوں کرتے ہو جیسے تمہیں ان سب سے کوئی دلچسپی نہیں؟ نہیں ہے دلچسپی مجھے مما، میں مرد ہوں، مجھے عورتوں کی شاپنگ کا کیا پتہ۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گئے اور ایک دم ہی بات کو بدل دیا کہ مبادا کچھ غلط نہ ہو جائے۔ کوئی بات نہیں، اب جب ذمہ داری سر پر پڑے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بھیا کہاں ہے؟ اس نے یکدم بات بدلی۔ وہ کراچی گیا ہے، کل واپس آ جائے گا، کہہ رہا تھا کہ انہیں بہت پیارا تحفہ دے گا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ وہ کیا سوچتا تھا کہ اس کے والدین اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ وہ بڑے بیٹے سے پہلے اس کی شادی اسی لیے کر رہے تھے کہ اسے خوشیاں دے سکتے۔ پھر عید پورے شور و غل سے خوشیوں کے ساتھ آن موجود ہوئی۔ لالا رخ تو ماظر کے گھر نہ آ سکی تھی، کیوں مایوں جو بیٹھی تھی۔ سامان اور ایمان ضرور چلے آئے تھے ماظر سے ملنے۔ ان دونوں کی عید بھی اس دفعہ بہت خاص تھی۔ ایمان الوی کو ایک دو دن پہلے ہی نئے مہمان کی خوشخبری ملی تھی تو ان کی عید کو چار چاند لگ گئے تھے۔ لالا رخ کے لیے میرون کلر کا ڈل کام والا ڈریس منتخب کیا تھا۔ پارلر سے میک اپ ہوا تو سراپے پر عجب سا نور آن ٹھہرا تھا۔ وہ سبھی کی دعاؤں کے زیر اثر رخصت ہوئی تو ماظر کے گھر کی دہلیز پر جا ٹھہری۔ خوشبوؤں سے بھرا وجود شکر گزار تھا رب تعالیٰ کا۔ وہ خوش تھی، بے حد خوش۔ اگر خوش نہیں تھا تو ماظر گیلانی۔ اس نے بیڈ پر بیٹھی لالا رخ کو بس ایک نظر دیکھا تھا، اس کی جانب بس تھوڑی دیر ہی نگاہ کی تھی، پھر وہ واش روم میں جا گھسا تھا۔ کتنے ناشکرے ہو تم ماظر گیلانی، بہت ہی ناشکرے ہو۔ تم سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اس چیز کی تمنا کر رہے ہو جو تمہاری ہے ہی نہیں، نہ کبھی تھی، اور ہر چیز تمہاری ہے جو تمہاری دسترس میں ہے۔ تمہارے نزدیک اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آنکھوں سے بے اختیار ہی اشک جاری ہوئے تھے۔ میں کیا کروں اللہ میاں، کیا کروں؟ میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بے طرح سے رو دی تھی۔ پھر بیڈ سے اتر کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا ٹھہری اور اپنے کان کے جھمکے اور گلے کا نیکلس اتارنے لگی۔ آنکھیں مسلسل بھیگتی جا رہی تھی۔ ماظر واش روم سے نکل کر ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھا۔ اسے کھڑا دیکھ کر جیسے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ گیلے بالوں پر تیزی سے برش کر رہا تھا اور لالا رخ وہ سر جھکائے چپ چاپ کھڑی اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ جاؤ کپڑے چینج کرو۔ وہ بت بنی کھڑی تھی، اس کی بات سن کر حیران تھی، پھر روبوٹ کی مانند چلتی ہوئی اس کی بات کی پیروی کرنے چلی تھی۔ تم دیکھ لینا ماظر، تم مجھے ہر ہر موڑ پر ثابت قدم پاؤ گے، مار بھی ڈالو مجھے، جو مرضی کر لو ماہی، میں تمہارے ہر ہر حکم پر سر جھکا دوں گی۔ اور پھر وہ بیڈ پر نیم دراز نہ جانے کن کن سوچوں میں گم تھا۔ وہ مسلسل خود پر شاور کا پانی ڈالنے میں مہو تھی۔ جسم و روح جیسے جل رہی تھی۔ وہ خود اور اپنی سوچوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتی تھی۔ پھر اگلے چند منٹوں میں وہ چینج کر کے اس کے سامنے کھڑی تھی اور ماظر گیلانی وہ حیران سے بت بنا اس نازک سراپے اور دلکش بدن کو دیکھ رہا تھا جو اب اس کی بیوی تھی۔ کمر پر بال گیلے ہونے کی وجہ سے بکھرے ہوئے تھے، پلکوں پر پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرے جمع ہوئے تھے۔ ایسے کیوں کھڑی ہو؟ تو کیا کروں؟ بہت ہی معصومیت سے پوچھا گیا۔
माजर ने इसकी जानिब एक निगाह डाली तो वो दम बखुद था। वो करवट बदल कर दूसरी जानिब लेट गया तो लाला रुख करीब चली आई। माही इसके पास बैठकर इससे मुखातिब थी, जबकि वो इस हिम्मत पर हैरान था। पहले तो जब वो इसके सामने आता था तो इसकी हालत ही गैर हो जाया करती थी, मगर अब बात और थी। अब वो तमाम हुकूक रखते हुए बीवी बनकर इससे मुखातिब थी। आप मुझसे नाराज़ क्यों हैं माही? मैंने क्या किया है? अगर आपकी शादी ईमान से नहीं हो सकी, इसमें मेरा तो कसूर नहीं। शट अप लाला रुख, तुमने अगर इस मौजू पर कोई भी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो इस तंगदिल इंसान को देखती रह गई, फिर चुपचाप लाइट ऑफ करके सोफे की जानिब बढ़ गई। वो कई दिनों से खुद भी अपनी ज़ात में उलझा उलझा रहता था। न जाने क्या बात थी, वो चाह कर भी लाला रुख से सीधे मुंह बात नहीं कर सका था। इसे बात बात पर डांट देना इसकी जैसे सरशत में शामिल हो चुका था। इतने उलझे क्यों रहते हो? मुझको ही तुम पागल लगते हो। खुद ही चाहते दान करके क्यों नहीं समझ पाते? मोहब्बतों की अनकही बातें, सुहानी रातों की दिलकश समातें, ऐसे क्यों करने लगते हो? मुझसे क्यों लड़ने लगते हो? क्यों नहीं तुम समझते हो? क्यों प्यार मुझसे नहीं करते हो? रात को वो ऑफिस से देर से लौटा था, थका हारा सा। लाला रुख जो अपने कमरे पर बिस्तर पर दराज थी, इसे देखकर पहले की तरह अभी नहीं थी। पहले जब वो घर लौटा करता था, वो आगे पीछे फिर कर इसकी खिदमत में लग जाया करती थी, इसे खाना देती, चाय या कॉफ़ी बनाकर लाती थी। खुद इसके इंतज़ार में रात का खाना नहीं खाती थी। माज़र ने सोफे पर करवट बदल कर लेटी लाला रुख को एक नज़र देखा, फिर कोट उतार कर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। वो बाहर आया तो लाला रुख हनूज इसी पोजीशन में लेटी हुई थी। न जाने क्यों इसे यूं लेटा देखकर वो बेचैन सा हो गया था। तभी वो करीब चला आया। वो अभी झुका ही था कि लाला रुख ने करवट बदली तो इसकी सुर्ख आंखें जिनमें पानी था इसके सामने थी। वो साकित सा रह गया, हाथ एकदम ही माथे पर आ ठहरा, पेशानी तपिश से जल रही थी। ओ माय गॉड, तुम्हें तो बुखार है। वो इसके चेहरे की जलन महसूस करके हाथ की कलाई थाम गया। वो इंसान था, पत्थर तो नहीं। वो पानी की पट्टियां रखने की गर्ज से पानी और कपड़ा ले आया, स्टूल खींचकर करीब ही बैठ गया और इसके माथे पर हाथ पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगा। सुबह तो वो इसे ठीक ठाक छोड़कर गया था। वो नीम बेहोश थी, इस वक्त बेखबर लेटी हुई थी। इस मासूम से चेहरे पर इस लम्हे से टूटकर प्यार आया था। फिर किचन में इसके लिए कुछ खाने पीने को लेने गया। इरादा था कि स्लाइस देकर टैबलेट और चाय दे देगा। न जाने इस वक्त वो किस जज्बे के तहत काम कर रहा था, वो नहीं जान पाया था, मगर एक एहसास नदामत ने जरूर इसे घेर रखा था। वो स्लाइस गर्म कर ही रहा था जब अम्मी की आवाज़ पर चौंक कर मुड़ा। अम्मी आप इस वक्त? वो बस यही कह सका। वो सब चुपचाप इसे देखे गई। वो लाला रुख को टेम्परेचर हो गया था तो मैं इसके लिए चाय बना रहा था। ऐसा कहना इनके लिए किसी बहुत बुरी हैरानी से कम नहीं था, मगर वो बोली नहीं। तुम क्या समझते हो माज़र? मुझे कुछ पता नहीं। माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। कब तक माज़र? कब तक तुम लाला रुख के साथ ज्यादती करोगे? वो मुझे खुद ना बताए तो क्या मुझे नजर नहीं आता? सीधे मुंह बात तक नहीं करते उससे। किस लिए? वो बीवी है तुम्हारी, निकाह करके अपने हाथों से लाए हैं। कैसे इंसान हो तुम? वो आज से नहीं 2-3 दिन से मुसलसल बुखार में है। तुम्हें इसकी परवाह ही नहीं। कोई और पसंद था तो कर लेते उससे शादी, कह दिया होता हमें। तुम गलत कर रहे हो माज़र, बहुत गलत। तुम्हारी माँ को तुम्हारी इन बातों से जितनी तकलीफ हुई है तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वो बच्ची जान देती है तुम पर, तुम्हारे लिए क्या नहीं करती। तुम्हारा तिलिस्म सह कर भी कभी उफ तक नहीं किया। बस माज़र, बहुत हो गया। मैं अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगी। या खुद को सुधार दो या फिर लाला रुख को छोड़ दो इससे। अम्मी ने इसे लगे हाथों बहुत कुछ सुना दिया था। वो कब खुद को ठीक कहता था, वो कब खुद को सही जानता था। वो तो खुद को सजा दे रहा था। क्यों? ये भी इसी की बेवकूफ़ी थी। अम्मी जा चुकी थी, इसे वो कुछ कह गई थी जो इसने सोचा नहीं था। छोड़ दो लाला रुख को। ये अल्फाज किस कदर कड़वे थे वो बर्दाश्त करने से कासिर था। इसकी हिम्मत ना पड़ती थी कि वो इसके लिए टैबलेट लेकर जाता। जख्म भी तो खुद ही दिए थे, अब दवा भी खुद ही देनी थी, दर्द की दवा भी खुद ही करनी थी। मैंने कब चाहा लाला रुख, कब चाहा तुम्हें तुम्हारा हक ना दूं, तुम्हें बीवी का दर्जा ना दूं, कब चाहा, बस मजबूर था लाला रुख। अपनी अना में, अपनी गुजरी हुई जिंदगी की आड़ में क्या करूं, कैसे समझाऊं तुम्हें? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लाला रुख। तुम्हारी मासूमियत देखकर मेरा दिल चाहता है तुम्हें सीने से लगा लूं, तुम्हारे सारे गम दूर कर दूं, मगर क्या करूं, मैं आगे बढ़ने से डरता हूँ, पता नहीं क्यों। वो सोचते सोचते नींद की वादियों में उतर गया। अगले दिन इसका बुखार कुछ कम था। वो ऑफिस नहीं गया था। अम्मी लाला रुख का बहुत ख्याल रख रही थी। वो शर्मिंदा शर्मिंदा सा बिस्तर पर दराज था। बस इतनी सी हिम्मत थी। तुम्हें शौहर काबू नहीं करने आता, तुम बीवी हो, हक रखती हो, कोशिश जारी रखो, हिम्मत करो मेरी जान, इसका दिमाग तुम ही ठिकाने लगा सकती हो। अम्मी ने जाने इसके कान में क्या क्या कह रही थी। बस आहिस्ता आहिस्ता बातों की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा करो माज़र, लाला रुख को इसकी बाजी के घर छोड़ आओ। लगता है माँ बाप की तो उदासी से बुखार हुआ है। माज़र ने आंखें खोलकर बगौर इसे फिर अम्मी को देखा। छुट्टी का दिन था। वो तो कब से लाला रुख से बात करने को बेकरार था, मगर अम्मी ने इसका सारा प्लान ही चौपट कर दिया था। बस बहुत रह लिया ससुराल, अब तुम इसी वक्त आओगी जब माज़र का दिल खुद तुमसे मिलने को चाहेगा। ये अम्मी कौन सी सज़ा सुना रही थी? अम्मी खाने की ट्रे उठाकर बाहर की जानिब बढ़ी और इसे अपना सामान पैक करने का हुक्म दे दिया।
وہ الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ مظہر چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، سنا تم نے؟ وہ الماری کے پٹ سے ٹیک لگا کر کھڑا اس کی جانب دیکھ کر بولا۔ وہ ہنوز کام میں مگن رہی، آنکھیں بھیگنے کے عمل سے گزر رہی تھی۔ یکدم ہی اس نے لالہ رخ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو وہ سینے سے جا لگی۔ میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے تمہارے نزدیک؟ اس کے گرد بازوؤں کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ اسی ریئیکشن پر شش و پنج میں مبتلا تھی۔ میں نے غلطیاں کی ہیں مانتا ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھ سے دور چلی جاؤ۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے سر جھکا لیا۔ میں جاؤں گی، جان سے نہ مار دوں گا تمہیں۔ پہلے کون سا زندہ ہوں؟ بہت معصومیت سے جواب ملا۔ میری محبتیں تمہیں پھر سے زندہ کر دیں گی، فکر مت کرو۔ مجھے آپ پر بھروسہ نہیں ہے۔ ابھی دلا دوں؟ وہ کنکھیوں سے اس کی شرارتی آنکھوں میں بمشکل ہی دیکھ پائی۔ پہلے کیوں دور رہے؟ کیوں مجھ سے اتنا برا سلوک کیا؟ پاگل تھا، بے وقوف تھا۔ آپ بہت برے ہیں ماظر، بہت برے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ آپ نے مجھے عید پر کوئی تحفہ نہیں دیا، منہ دکھائی میں کوئی تحفہ نہیں دیا۔ آپ نے میرا ہر لمحہ برباد کر دیا۔ ماظر، میرے جذبات و احساسات کی دھجیاں اڑا دی۔ وہ مسلسل روئے چلے جا رہی تھی۔ وہ اسے کیا کہتا، بس اس کے سامنے شرمندہ کھڑا تھا۔ معاف نہیں کرو گی مجھے؟ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ بہت اذیتوں سے دوچار کیا ہے نا میں نے تمہیں، بہت دکھ دیے ہیں نا۔ اب ماہی تمہارے ہر دکھ کا ازالہ کرے گا، تمہیں اتنی خوشیاں دے گا کہ اپنا آپ بھول جاؤ گی۔ وہ اس کی پیشانی پر پیار کی مہر ثبت کر کے کہہ رہا تھا۔ مجھے تمہارے صبر اور تمہارے جذبے نے سیر کیا ہے لالہ رخ۔ تم وہ بیوی ہو جو بہت ہی صابر رہی۔ صبر کا صلہ کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتا۔ تم نے اپنی انا اور زام نہیں دکھایا۔ مجھے تم نے ٹوٹ کر چاہا اور اپنی محبت کے زیر اثر میرے دل میں گھر کر لیا۔ میں غلط تھا اور شاید میں غلط ہی رہتا اگر تم مجھے اپنی انا نہ دکھاتی، مجھ سے پیار اور محبت سے پیش نہ آتی۔ تم جیسی صابر بیویاں جو اپنے شوہر کی خدمت میں مٹ جایا کرتی ہیں، انہیں بہت بڑا رتبہ ملتا ہے، اور تمہارا مقام آج میرے دل میں اس جگہ پر ہے جہاں پہلے نہ تو کوئی تھا نہ ہوگا۔ وہ اسے کیا کہہ رہا تھا؟ وہ حیرانی کے سمندر میں موج خدا کا شکر کرنے کو بے تاب تھی۔ میری دعا ہے کہ میری ہر عید تیرے سنگ ہو، تمہیں اتنی خوشیاں ملیں کہ تمہیں کسی کی نظر نہ لگے۔ وہ اسے باہوں میں سمیٹتا آگے بڑھ رہا تھا۔ باہر کھڑی ماظر کی امی کی آنکھوں میں شکر کے آنسو تھے کہ بیٹا واپس لوٹ آیا تھا۔ وہ لالہ رخ کو جس طرح سے اپنی محبتوں کا یقین دلا رہا تھا، انہیں یقین تھا کہ اب خوشیاں ہی خوشیاں ان کا مقدر تھیں۔ ان کے دل سے دونوں کے لیے بہت دعائیں نکل رہی تھیں، اور خوشی اس بات کی تھی کہ ماہی نے اسے وہ درجہ دیا تھا جو اسے بہت پہلے ہی دے دینا چاہیے تھا، مگر دیر آمد درست آمد۔ وہ خوشیوں کی منتظر تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔